السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اردو آڈیو اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ اوکے، تو آج ہم پڑھنے والے ہیں پارٹ 11 آف عہد الفت۔ چلیں بغیر دیر کیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہارون شاہ کی جنونی باتوں سے وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ مسلسل بوکھلائی ہوئی تھی۔ شام کو دلیال کے آنے سے وہ ساحل سے خاموشی سے موبائل لیتی جانے لگی کہ ساحل نے اس کی چادر میں لپٹا ہاتھ تھام لیا۔ کیا مجھے نہیں ساتھ لے کر جائیں گی؟ اس کا سوال اس کے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہو گیا اور وہ لب بھیج کر رہ گئی۔ اس نے سائرہ بیگم سے بات کر لی تھی کہ وہ اب نہیں آ سکتی۔ اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہیں، اب آپ کوئی ملازمہ رکھ لیں۔ عائشہ کی حالت ٹھیک نہیں رہتی تو وہ میں اب اس کا خیال رکھنا چاہتی ہوں۔ سائرہ بیگم کا دل ڈوب گیا اس کے اچانک اس طرح گمسم ہونے اور پھر نہ آنے کے فیصلے پر وہ خاموش ہو گئیں اور اسے ڈھیروں دعاؤں سے رخصت کیا۔ ساحل نے رو رو کر گھر سر پر اٹھا لیا تھا جسے بہت مشکل سے سائرہ بیگم نے سنبھالا تھا۔ زرش کا بھی دل خون کے آنسو رو رہا تھا ساحل کو روتے دیکھ کر۔ اس کے اندر کوئی تڑپ رہا تھا، دل کر رہا تھا جا کر اسے خود میں بھینچ لے اور کہے کہیں نہیں جا رہی، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ پر نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اس نے ایسا کیا تو ہارون شاہ کو مزید بڑھاوا ملے گا جو وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ وہ نقاب کیے اپنے آنسو چھپا رہی تھی دانیال سے جو ناممکن تھے۔ میں وجہ جان سکتا ہوں ان آنسوؤں کی؟ موڑ کاٹتے ہوئے اس نے بمشکل ہچکی دبائے بیٹھی زر سے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، بس ساحل سے انسیت اتنی ہو گئی ہے کہ دل جیسے رونا چاہتا ہو۔ وہ پھیکی ہنسی ہنس کر آنکھیں صاف کرتی اسے دیکھ کر بولی، اور دانیال نے بھی اسی پل اس کی طرف دیکھا۔ پھر ساتھ لے آتی، صبح اسکول کے لیے لے جاتا ہارون اسے۔ دانیال نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے جیسے حوصلہ دیا۔ وہ خاموش سی رہ گئی اور آنسوؤں کے گالوں پر پھسلنے سے رخ موڑ گئی۔ گھر جاتے ہی اس نے پہلے اپنی چوڑیوں کو اتار کر ڈسٹ بن میں پھینکا اور پھر باتھ روم میں بند ہو کر گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ کافی دیر ساحل کو روتے تڑپتے یاد کر کے رونے کے بعد جب سفینہ پھپھو کی آواز آئی تو وہ جی اماں کہہ کر اپنا چہرہ صاف کرتی فریش ہو کر باہر نکلی اور لاؤنج میں اپنی اماں کے ساتھ بیٹھی فروٹس زبردستی کھاتی عائشہ کو دیکھ کر اسے ہنسی آ گئی۔ اس کا بھرا بھرا جسم، خوبصورت سرخ گال، گولڈن بال کسی گڑیا کا ہی روپ دیتی تھی۔ اس کی ڈیلیوری میں کچھ وقت باقی تھا اور وہ پھپھو دانیال کے ہاتھ کا چھالا بنی ہوئی تھی۔ دونوں کی جیسے سانسیں اٹکی ہوئی تھیں اس میں، اور ان کی روک ٹوک عائشہ کی رونی جیسی صورت پر وہ ہنس ہنس کر بے حال ہو جاتی۔ میں دیکھ کر آتی ہوں، انہیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ زرش کو پاس بیٹھتے دیکھ کر پھپھو کی توجہ اس کے سرخ چہرے کی طرف دیکھ کر وہ آہستہ سے اٹھی۔ چپ کر کے بیٹھ، وہ چھوٹا بچہ نہیں، خود جو چاہیے ہوگا لے لے گا، تم یہ ختم کرو، پھپھو جھڑک کر بولی، جس پر عائشہ کی سیٹی گم ہو گئی اور وہ فرما برداری سے سر ہلاتی صوفے کو چھوڑ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ زرش نے دیکھ کر جاندار قہقہہ لگایا اور عائشہ منہ بنا کر رہ گئی۔ کیوں پھپھو، میری معصوم بیوی کو کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ دانیال فریش ہو کر باہر آیا اور عائشہ کا سرخ پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر مصنوعی رعب سے پوچھا، آجا بیٹا، آ کر دیکھ تمہاری بیوی کا کرتوت۔ انہوں نے گھورتے اسے پاس بلایا جس پر عائشہ گھبرا گئی اور اپنے دوپٹے کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ دانیال ناسمجھی سے آگے بڑھا اور ان کے قریب پہنچا کہ عائشہ ہراساں نظروں سے پھپھو کو دیکھنے لگی۔ کہیں انہوں نے دیکھ تو نہیں لیا؟ اس سوچ نے اسے آنکھیں پل کو میچنے پر مجبور کر دیا۔ دوپٹہ دیکھ اس کا جو آگے پڑا ہوا ہے۔ پھپھو نے آگے جھولی کی طرح لٹکے دوپٹے کی طرف اشارہ کیا کہ عائشہ کا سانس خشک ہو گیا۔ زرش ناسمجھی سے ساری کارروائی دیکھنے لگی اور عائشہ دانیال کے ہاتھ اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر ہاتھوں میں منہ چھپا گئی۔ اگلے پل دانیال نے جیسے اس کی جھولی نما دوپٹے کو کھول کر دیکھا تو ششدر رہ گیا۔ تجسس سے زر بھی اٹھ کر اس دوپٹے کی جھولی کو دیکھنے لگی اور اس میں پڑے فروٹس کے تمام لیے گئے بائٹس کو دیکھ کر قہقہہ لگا اٹھی۔ خانم، دانیال نے شوق ہو کر پوچھا اور عائشہ نے دو انگلیوں کے بیچ ذرا سا فاصلہ بناتے ایک آنکھ سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ مجھ سے اتنا کھایا نہیں جاتا، وہ منمنائی، جو بھی کھا رہی ہے اس کا آدھا اس میں پھینک رہی ہے، باقی 2 یا 3 قطرے کھائے ہوئے ہوں گے سارے فروٹس سے۔ پھپھو کو مسکراہٹ تو بہت آ رہی تھی پر اس کی دن بدن بڑھتی ایسی شرارتوں پر وہ تنگ آ جاتی۔ کبھی دودھ کا گلاس گرا دیتی تو کبھی کھانے پر طبیعت خرابی کا اعلان کر دیتی، کبھی بیٹھے بیٹھے اچانک دوائی پر بے ہوش ہو جاتی تو کبھی کچھ۔ اتنا تو کوئی چھوٹا بچہ تنگ نہیں کرتا ہوگا جتنا اس لڑکی نے کیا ہوا تھا۔ وہ سارا دن اس کے پیچھے پلیٹ لیے گھومتی اور وہ کبھی کہیں پڑی کر رہی ہوتی تو کبھی کہیں۔ زر، مجھے ایک دودھ کا گلاس اور پھر سے فروٹس کی پلیٹ
پلیز دے کر جاؤ، وہ ریکویسٹ کرتا عائشہ کو بازوؤں سے اٹھا کر اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ عائشہ بدحواس ہو گئی۔ خان کچھ تو شرم کریں، وہ اسے اپنی بے وقوفی سے دھیان ہٹانے کے لیے بولی، ورنہ تو ایسے کئی دفعہ وہ پھپھو کے سامنے اسے باہوں میں اٹھا کر لے گیا تھا، پر اس کی یہ کوشش ناکام گئی جب دانیال نے اسے غصے سے آنکھیں دکھائیں۔ کیوں کرتی ہو ایسا؟ اسے بیڈ پر لٹا کر وہ پاس بیٹھا اور اس کے ماتھے سے بال سنوارے۔ مجھ سے سچی اتنا نہیں کھایا جاتا۔ وہ روحانسی ہو گئی، جس پر دانیال نے گہرا سانس بھرا۔ نہ تم سے دوائی کھائی جاتی ہے، نہ تم سے کھانا کھایا جاتا ہے، نہ دودھ نہ فروٹس، آخر کیا کروں میں تمہارا؟ تم صرف مجھے اذیت دینا چاہتی ہو بس۔ میں دن بھر سوچتا رہتا ہوں کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں، دودھ پیا ہوگا کہ نہیں، فروٹس کھائے ہوں گے کہ نہیں، دوائی وقت پر لی ہوگی، سوچ کر پاگل ہو جاتا ہوں، اور تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں کہ تم… وہ اس کے بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر آگے کچھ بول ہی نہ سکا۔ یہی حال ہوتا تھا، جب وہ کچھ کہتا تو وہ آنسو بہانا شروع کر دیتی۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ اسی پل زرش دروازہ نوک کر کے روم میں آ گئی اور فروٹس دودھ کا گلاس رکھ کر وہاں سے نکل گئی۔ دانیال ٹیبل سے ٹرے اٹھا کر بیڈ پر لایا اور دوسری طرف آ کر خود بیٹھا، ساتھ حصار میں لے کر بٹھایا۔ عائشہ اس کے سینے پر سر رکھے اس کی شرٹ کے بٹنوں پر انگلی پھیر رہی تھی، اور دانیال فروٹ سے ایک بائٹ خود لیتا تو دوسرا اسے کھلاتا۔ وہ مسکراتی کھا رہی تھی۔ تم جب ایسا کرتی ہو تو مجھے شک نہیں یقین ہوتا جا رہا ہے، تم جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہو تاکہ میں آ کر تمہیں کھلاؤں۔ دوائی منہ میں ڈال کر دودھ کا گلاس اس کے لبوں سے لگاتے اس نے آنکھیں سکیڑ کر کہا۔ عائشہ پلکیں جھپکا گئی۔ ایسا نہیں ہے، مجھ سے کھایا نہیں جاتا، پتہ نہیں کیوں۔ وہ اس کی گردن میں دونوں بازو لاٹ سے ڈال کر بولی، اور دانیال نے ٹرے دوسری طرف سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ تو اب کیسے کھایا جاتا ہے؟ اس کے لبوں کو انگوٹھے سے صاف کرتے پوچھا۔ اس کی پلکیں لرزنے لگیں۔ معلوم نہیں، وہ کہتی اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی، اور دانیال اس کے بھرے بھرے جسم کو احتیاط سے کسی کانچ کی گڑیا کی طرح بازوؤں میں لیتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ اتنی خوشیاں دی ہیں خانم، اتنے نخرے تو تمہارے بنتے ہیں۔ وہ اس کی میچی آنکھیں، دانتوں میں دبے لب، سرخ ہوتی ناک اور اس میں پہنی بالی کو دیکھتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس کی گردن پر لب رکھتے اس کے لبوں کو دانتوں کے قید سے آزاد کروایا۔ پہلے وہ جس طرح اس پر اپنی شدتیں لٹاتا تھا، اب اس کی نسبت بہت نرمی اور احتیاط سے اسے پیار کرتا، جیسے وہ موم کی گڑیا ہو اور اس کی ذرا سی چھیڑ چھاڑ پر بکھر جائے گی۔ ایک دفعہ یہ خان بابا کی پریاں یا خانم کے پرے دنیا میں آ جائیں، پھر خان اپنی بیوی کے سپروں کے پیچھے بھاگے گا اور انہیں پکڑ کر اس کے پاس لائے گا۔ اس کے سرخ لبوں کو مدھم سا چھوتے اس کی گال سہلاتے وہ بولا۔ عائشہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ مطلب خانم، میں نے اور ہارون نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب ہم اپنا بزنس کریں گے۔ اتنا تو تجربہ ہم میں آ گیا ہے کہ آسانی سے اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ پھر اپنی خانم کو ایک بڑی سی گاڑی لا کر دوں گا، بڑا سا گھر، پھر ہنی مون۔ وہ اس کے نقوش کو محبت سے چومتا اس کی کلائی پر انگوٹھے سے سہلا رہا تھا۔ ساری باتیں حیرت سے سنتی آخر میں ہنی مون پر سٹپٹا اٹھی۔ کچھ تو شرم کریں، 2 بچوں کے باپ بننے جا رہے ہیں، اب ہنی مون سوچ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ جھٹکتی، شرم سے سرخ ہوتی کہہ کر بمشکل کروٹ بدل گئی۔ الٹرا ساؤنڈ کروانے سے انہیں جڑواں بچوں کا معلوم ہوا تھا۔ دانیال کافی دن پریشان رہا اور عائشہ بھی سہمی سی رہی۔ پھر پھپھو کے سمجھانے پہ کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، تم لوگ گھبراؤ نہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ اور دانیال کو تو خاص عائشہ کی ہدایات کی تھیں کہ اسے پیار دو، سمجھاؤ، اس کے دل سے سارا خوف نکال دو، اور دانیال نے اس پر عمل کرتے واقعی اسے سنبھال لیا تھا، بلکہ دل کے تہہ خانوں میں اس دوران قید کر لیا تھا۔ میں تو 12 بچوں کا باپ بن کر بھی ہنی شنی مون پر اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ جایا کروں گا، اور مجھے امید ہے میری بیوی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی میرے پیار پر۔ اس کے سر پر گال ٹکا کر اسے اپنے حصار میں لیتے اس کی پیٹھ کو سینے میں بھینچ لیا۔ آپ جا کر کھانا کھائیں خان، پھر آرام کریں، تھک گئے ہوں گے۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کی سرسراہٹ اپنے پیٹ پر محسوس کرتی سمٹ کر بولی۔ ابھی موڈ نہیں ہے۔ اس کی کان کی لو کو چھو کر سرگوشی میں بولا، اور اس کے پاؤں پر اپنے پاؤں کی انگلیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ وہ اس کے گلے میں پڑے مضبوط بازو پر لب رکھتی آنکھیں موند گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو گئی، اور دانیال خاموشی سے اسے اپنے حصار میں لیے اس کے چھوٹے سے سرخ ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر دیکھ رہا تھا۔ دانیال آ جائیں کھانا کھانے، زرش دروازہ نوک کرتی باہر سے بولی، اور دانیال نے فکر مندی سے عائشہ کی طرف دیکھا کہ کہیں جاگ نہ گئی ہو۔ 1 گھنٹے کے لیے سوتی تھی، پھر ساری رات کروٹیں بدلتی رہتی، اگر سکون میں ہوتی تو اس کے سینے کے بالوں سے کھیلتی رہتی، ورنہ سیکنڈ میں اس کے لبوں سے کراہ نکل آتی اور وہ تڑپ جاتا۔ کئی بار تو اسے اتنا غصہ آتا کہ جو بھی ہو سامنے ہوتے تو
हाँ, कई बार तो इसे इतना गुस्सा आता कि अगर वो अभी सामने होते तो दो खींच कर लगाता अपनी माँ को इस तरह तंग करने पर। वो इस पर कंफर्टर दुरुस्त करता, इसका सर तकिए पर रखता, माथे पर लब रख कर उठा और शर्ट की सलवटें दुरुस्त करता बाहर निकला। सो गई? फूफो ने इसे बैठते देख कर पूछा। वो सर हिला गया। वो इसे सुला कर आता था तब ही तीनों खाना खाते थे। आयशा को शाम के साय फैलने पर हल्का फुल्का खाना खिला देते और सोने से पहले फ्रूट्स और दूध दे देते थे। शुरू के दिनों में तो इसने दनियाल को खट्टे के लिए बहुत तंग किया था और वो इसके लिए मजबूरन ब्रीफकेस में फूफो की सख्त पाबंदी की वजह से छुपा कर कैरियाँ लाता था। पर फूफो रही उम्र रसीदा खातून। आयशा का चेहरा खिलता देख कर एकदम इन्हें पकड़ लेती। फिर जहाँ इनकी बेइज्जती पर दानियाल शेव अंगूठे से मसल कर रह जाता, वहीं आयशा की आंखें डुबडुबा जाती। फूफो जान बच्ची है अभी। और दानियाल इनके गले में बाहें डालकर आयशा को आंख मार कर खिसक जाने का इशारा करता और वो ग्रीन सिग्नल मिलते ही आहिस्ता से फूफो का ध्यान दानियाल की तरफ देखती रूम में भाग जाती। और फूफो को जब एहसास होता तो वो गुस्से से दानियाल को झड़क देती और सारी कैरियाँ अपने पास रख लेती। वो सारी तो ला देता पर इनमें से एक या दो छुपा लेता। जब आयशा मांगती या फरमाइश करती तो वो निकाल कर दे देता। वो चीखती झूम कर इसके गले में चिमट जाती। पर जब फूफो ने दनियाल को इसके नुकसानात का बताया, इस दिन से कभी इसके लिए ऐसी वैसी चीज़ें नहीं लाई, अलबत्ता इनकी जगह हेल्दी चीज़ें खिलाता ज़ोर ज़बरदस्ती से। वो जब रूम में आया तो आयशा बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी। दनियाल ने उनको देख कर मुस्कुराई। सुबह हो गई तुम्हारी? वो मुस्कुरा कर कहता। लैपटॉप लेकर इसके पास आया। कब की? वो मुस्कुरा कर कहती। बेबी केयर बुक साइड टेबल से उठा कर पढ़ने लगी और दनियाल अपना कुछ ऑफिस का काम करने लगा। कुछ देर ऐसे ही चलता रहा। जब इसने अपना काम ख़त्म किया तो आयशा सर तकिए पर रखे छत को घूर रही थी। दानियाल के दिमाग में ज़र का मुरझाया चेहरा घूम रहा था। इसका अचानक ना जाना, हारून के घर फिर रोना, चूड़ियाँ उतार देना जो इसने बचपन से दिल से लगा कर रखी हुई थी, कभी अपनी कलाइयाँ सूनी नहीं की। फिर अब अचानक कुछ तो था जो वो छुपा रही थी। ऐसा नहीं था कि दानियाल को अपने दोस्त पर शक था, हरगिज़ नहीं। हारून को जानता था, इसके साथ इतने साल काम किया था, गहरे दोस्त थे। इसकी आदत से वाकिफ़ था कि सिर्फ अपनी माँ और बेटे के गिर्द घूमती थी इसकी ज़िंदगी। ना कभी किसी औरत की तरफ देखा था, ना ही ऑफिस की सेक्रेटरी की शादी की ऑफ़र कबूल की थी। ऑफिस में सेक्रेटरी इसके इर्द गिर्द घूमती रहती थी। वो काफ़ी बड़ी नहीं थी, अभी लड़की थी, पर शायद दिल हार बैठी थी शरीफ किस्म के शाह पर। और हारून को काफ़ी चिढ़ थी इससे। वो जब भी करीब जाने की कोशिश करती, हारून इस पर बावर करवाता कि वो एक बेटे का बाप है, कुछ तो शर्म लिहाज भी होती है। वो झड़क देता, पर सामने वाली भी ढीठ होती थी, हंस कर टाल देती। दनियाल को इनका चूहे बिल्ली का वाला खेल बहुत मज़ा देता था। हारून जितना इससे भागता, दनियाल बहाने बहाने से राबिया को इसकी ऑफिस में बुलाता और वो सुनती इसे थी पर देखती हारून को, जिसके माथे पर लाखों की तादाद में बल आ जाते। इसने ज़रिश से पहले पूछने की कोशिश की पर वो हंस पड़ती कि ऐसी बात नहीं, बहुत कर ली इनकी खिदमत, अब मैं अपनी आशी की देखभाल करना चाहती हूँ। अम्मा कितना संभालेंगी इसे तसल्ली तो नहीं हुई पर वो खामोश हो गया। हारून से पूछा कि कोई मसला हुआ है घर में। हारून ने भी सारी बात सुनकर लाइल्मी का इजहार किया। कहाँ खो गए? आयशा ने हाथ हिलाया इसकी आंखों के सामने, जिस पर वो मुस्कुरा कर इसका हाथ थाम गया और लबों से लगाया। तंग होती हो मुझसे? वो इसकी तकलीफ़ बेसुकूनी को महसूस करता, इसका बाजू अपने गले में डालकर इसके करीब करता, बालों में उंगलियां चलाने लगा। कैसी बातें करते हैं, मैं क्यों तंग होने लगी आपसे? वो भी अपनी उंगलियां इसके बालों में चलाने लगी और दोनों एक दूसरे को देखते मुस्कुरा दिए। इसने नाक रगड़ी इसकी छोटी सी नाक पर और इसे देखा। आयशा ने भी मुस्कुरा कर लब दबाते वही अमल दोहराया। इसने नरमी से इसके बालों को मुट्ठी में लिया और आयशा ने भी मुस्कुराते वही किया। दानियाल मुस्कुराता इसकी गाल सहलाने लगा और वो हंसती इसकी शेव। दानियाल ने कुछ सोच कर इसके कान पर अंगूठा फेरा और आयशा ने भी वही किया पर शर्मा गई। हा बस, इसने कहकहा मारा, जिस पर वो नाक सकोड़ कर फिर से इसकी आंखों में देखने लगी। दानियाल ने इसके निचले लब पर उंगली फेरी। आयशा सटपटा उठी, जिस पर वो हंसता आंखें घुमाने लगा तो वो घूरती एकदम इसके लब पर उंगली रखकर हटा गई। पर दानियाल ने आईब्रो उठाकर दाद दी। आयशा ने नज़रें घुमाई कि कुछ नामुमकिन नहीं, अब जो करूँगा वो करके दिखाओगी? वो सीरियस पूछने लगा। आयशा ने सर हिलाया। ऑफ कोर्स, मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन लफ्ज़ नहीं। वो इसके माथे से बाल संवारती बोली और दानियाल ने इसे
इस हसीना को देखा। हाँ, अभी तक तो मुझे दिख रहा है, चलो आगे देखते हैं, इसने कहने के साथ ही इसका चेहरा ऊपर और ख़ुद इसके चेहरे पर झुक कर इसके लबों को कैद कर लिया। आयशा की आंखें फैल गईं। ये कर लोगी? शर्म से सुर्ख आयशा इसे सीने पर हाथ मारती नफ़ी करने लगी और दनियाल कहकहा लगा उठा, जब तक तुम्हें नींद नहीं आती तब तक कुछ शरारतें ही कर लेते हैं। वो कहता इसके दोनों हाथ अपनी गर्दन में डालकर अपने हाथ इसके तकिए पर अतराफ में रखता इसके चेहरे पर झुकाया। खान, मुझे नींद आ रही है, वो बेचारगी से बोली। दनियाल ने मुस्कुराते इसके सुर्ख चेहरे को देखा और फिर इसके पंखड़ियों जैसे लबों को छुआ। सो जाओ, मैं सिर्फ तुम्हें देख रहा हूँ, इसने फिर से शरारत करते कहा। अब की बार इसके झुकने पर इसने इसकी गर्दन में हाथ निकाल कर इसके मुंह पर रख दिए। वो कहकहा लगा उठा, सीधा होकर लेटे इसे अपने हिसार में लेते स्टोरी बुक उठा लिया जो रोज़ इसे सुनाता था पढ़कर। बच्चों वाली हरकतें हैं इसकी। वो बेड पर लेटा सीने में तकिया भींचे इसे चोटी बनाते देख रहा था। इसका दुपट्टा बेड पर पड़ा हुआ था और बीच में बनी कुशन्स की दीवार जो इसने गुस्से में बनाई थी अब तक बरकरार थी। वो कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी और सफ़ेद लिबास में जब चोटी कर ली तो पीछे फेंकी वो लहरा कर किसी नाग की तरह इसकी नाजुक कमर पर गिरी। इसे मालूम नहीं था कि वो जाग रहा है, वरना हरगिज़ दुपट्टा इतने फासले पर न छोड़ती। इसकी चोटी को देखते ही हैदर ने गहरा सांस भरा। वो जालिम इसे अपनी तरफ खींचती थी पर इसे सिर्फ इसके दिल में मोहब्बत चाहिए थी और जिसका हैदर बहुत जल्द इससे इजहार करने वाला था कि इन 8 माह में क्या क्या सितम ढाए हैं हैदर शाह के दिल पर। वो बिल्कुल ज़ख्मी हो चुका था पर इस चूंटी को ज़रा बराबर कदर नहीं थी। इसने घूरते इसका दुपट्टा उठाकर अपनी साइड रख लिया और आंखें मूंद लीं। वो बगैर शर्ट के पड़ा हिजाब को बहुत नागवार लग रहा था कि इस पर नज़रें पड़ते इसकी पलकें लरस जाती। मुलाजमा के नाश्ता तैयार होने की इतला देने पर वो अपना दुपट्टा उठाने के लिए मुड़ी तो हैदर की साइड देखकर ठटक गई। इसने तो फ्रेश होकर अपनी साइड रखा था, फिर इसके नीचे कैसे चला गया? इसे सोता देखकर वो पाँव पटकती जल्दी से उठाने के लिए इसकी तरफ आई और कुछ देर इसकी मूंदी आँखों को घूरती रही। फिर जब इसकी गहरी नींद का एहसास हुआ तो आहिस्ता से झुककर दुपट्टा इसके नीचे से निकालने लगी। हाथी कहीं के, ज़रा ऊपर तो हो मेरा दुपट्टा। बड़बड़ाती वो दुपट्टा खींचने लगी। इसी पल हैदर ने मुस्कुरा कर सुर्ख ग्रे आंखें खोलीं। हिजाब जो दुपट्टे को खींचती निकाल रही थी सांसों की तपिश और नज़रों को महसूस करती इसकी तरफ देखा पर वो आंखें मूंदे पड़ा था। थैंक गॉड। गहरा सांस भरते इसने फिर से दुपट्टा खींचा जो अब आसानी से निकल गया था। वो कंधे पर डालकर मुड़ी कि इसकी चोटी पर पकड़ने इसके कदम जकड़ लिए। वो पलट कर देखने लगी और हैदर की मुट्ठी में कैद अपनी चोटी देखी तो इसका सांस खुश्क हो गया इसकी सुर्ख आंखों पर। वो कैसे भूल गई कि इसकी चोटी को देखकर इसके हाथी शौहर पर कोई भूत नाजिल हो जाता था। हैदर ने मुस्कुराते अपने हाथ पर लिपेटी के वो झटका खा कर इसके करीब हुई। क्या कर रहे हैं हाथी? वो फड़फड़ा कर गुस्से से बोली। चूंटी को लिपस्टिक लगाने की कोशिश। कहने के साथ ही इसने चोटी को खींचा। वो लहरा कर इसके सीने पर गिरी और इसके दोनों हाथ हैदर के शाने पर पड़े। खौफ से इसकी सांसें फूल गईं और वो हिरासा होकर इसे देखने लगी। वो इसे गिरे सुर्ख आंखों से देखता इसकी चोटी के बलों पर लब रख रहा था। क्या बदतमीज़ी है शाह। वो उठने की कोशिश करती मचल कर रह गई कि हैदर ने इसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। कितने दिन हैं पेपर्स में तुम्हारे? वो इसकी चोटी को बाजू पर लपेट कर इसके सर को पकड़ लिया। हिजाब घबराई इसे देखने लगी जो काफ़ी सीरियस लग रहा था। 4 माह पड़े हैं अभी। नज़रें झुकाकर वो मध्यम लहजे में मिनमिनाई। बहुत तड़पा रही हो, सेकंड का हिसाब लूँगा हिजाब शाह। इसके सर को अपनी जानिब पुश करते इसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस करने लगा कि वो बौखला गई। इसकी कुर्बत पर हवास खोने लगी। क्या कर रहे हैं शाह? ऑफिस नहीं जाना? इसकी दहकती आग मानिंद सांसें अपने लबों पर महसूस करती चेहरा मुड़ गई पर नाकाम रह गई। इसके चोटी में मौजूद हाथ पर कमर पर मौजूद इसकी चुभती उंगलियों की सरसराहट पर इसके लरसते बदन में करंट फैल गया और वो गर्दन के पीछे करने की कोशिश में जब थक गई तो आहिस्ता से इसकी पेशानी पर अपनी पेशानी टिका दी और गहरे गहरे सांस भरने लगी। प्लीज़। इसके लबों के हल्के से लम्स पर वो फड़फड़ा कर उठने की कोशिश करने लगी कि हैदर ने चोटी छोड़कर इसकी गर्दन में दूसरा हाथ डाल दिया और इसे पूरी तरह बेबस कर दिया। छोड़ने के लिए नहीं थामा तुम्हारा हाथ, दिमाग में बिठा दो। इसकी मीठी आंखों को देखते सख्ती से बोला। आप तो थामने के लिए तैयार नहीं थे, भूल गए भागना अपना, वो भी
کڑ کر بولی، تم مت نکالو اس فطور کو دماغ سے، بٹھائے رکھو اپنے دماغ میں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے بیڈ پر پٹکتے وہ اس پر جھکایا۔ حجاب نے آنکھیں کھول کر اسے گھورا، اور آپ؟ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دب گئے اور اس کے پھڑپڑاتے ہاتھ اس نے مضبوطی سے اپنی انگلیوں میں پھنسا لیے۔ اس کا دہکتا لمس محسوس کرتے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور وہ اس کے نیچے مچلنے لگی، پر وہ جیسے آج اتنے ماں کی پیاس بجھانا چاہتا تھا، کوئی پرواہ نہیں تھی اس کی۔ اس کے گالوں پر بہتے آنسوؤں دیکھتے وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ اب پتہ لگا کتنا فرق پڑتا ہے مجھے تمہارے ہونے کا۔ گہرا سانس بھرتے وہ اس کی بکھری حالت پر مسکرایا اور اس کی گردن میں جھک کر اپنا لمس چھوڑتا اسے پاگل بنا رہا تھا۔ اب کی بار پھر ہوتی دروازے پہ دستک پر وہ مسکراتا اس سے الگ ہوا اور ساتھ پڑی اپنی شرٹ اٹھا کر بیڈ سے اٹھا۔ اگر اب یہ دیوار بیچ سے نہیں ہٹائی تو اس سے بھی برا حال کروں گا جانے شاہ۔ وہ پاس پڑی اس کے کشنز کی طرف اشارہ کرتا اس کے چہرے پر اپنی شرٹ پھینکتا باتھ روم میں بند ہو گیا۔ بی بی جی ناشتہ تیار ہے، آ رہی ہوں، سنا نہیں کیا؟ وہ اس کی شرٹ سے منہ اور گردن صاف کرتی غصے سے بولی اور اس کی سانسیں خود میں محسوس کرتی روتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ کھڑوس جانور، ہاتھی کہیں کے، بدتمیز شاہ۔ آنکھیں شرٹ سے صاف کرتی وہ فریج سے بوتل پانی کی نکال کر منہ واش کرتی باتھ روم کے دروازے پر لات رسید کر کے گھٹائی، اب اگر آئندہ تم نے دروازے پر لات ماری تو میں لاک نہیں لگاؤں گا، سوچ کر مارنا۔ شاور کے نیچے کھڑا دونوں ہاتھوں سے بالوں کو پیچھے کرتے وہ بولا۔ حجاب کی تو روح کانپ گئی۔ اس سے پہلے وہ باہر آئے جلدی سے بیگ چادر اٹھا کر بھاگ گئی باہر۔ حیدر روم بہت کچھ سوچ کر آیا تھا، پر روم ویران دیکھ کر گنگناتا تیار ہونے لگا۔ کافی زبردست ٹیسٹ تھا چھوٹے مونگا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے وہ اسے دیکھ کر بولا۔ وہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ تم ایک انتہائی کے گرے ہوئے انسان ہو، بدتمیز ہو، پتہ نہیں کیا کیا ہو۔ وہ اس کے بازو پر اسائنمنٹ کی فائل مارتی بھررائی آواز میں بولی۔ حیدر کہکہا لگا اٹھا اور سارے راستے اس پر فکریں کستا رہا جب تک اس کا کالج نہیں آ گیا۔ وہ پتہ نہیں کیا بڑبڑاتی وہاں سے بھاگ گئی اور وہ بلیک گلاسز آنکھوں پر لگائے محبت سے اس کی پشت دیکھتا رہا جب تک وہ اوجھل نہیں ہو گئی۔ آج سنڈے تھا تو وہ دونوں گھر میں موجود تھے۔ دونوں نے ساتھ نماز پڑھی تھی اور تقویٰ قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی۔ سائیں بہت غور سے لفظ لفظ سن رہا تھا۔ کئی دفعہ اس کا احساس گناہ سے سر جھک جاتا اور کئی جگہوں پر رحمان رحیم سنتا تو خوش ہو جاتا اور تقویٰ کو خوشی سے دیکھتا۔ وہ روز اٹھ کر اس طرح ہی سنتا تھا۔ پہلے چھپ کر سنتا تھا، اب جب سے نماز پڑھنا شروع کی وہ اٹھ کر اس کے پاس آ جاتا تھا یا امام کے پاس بیٹھ کر سنتا۔ وہ اسے لے کر شاپنگ پر جا رہا تھا۔ آج ہی اس کے تایا نے اس کے باپ کی زمین سے فصل کی فروخت پر پیسے اس کے اکاؤنٹ میں بھیجے تھے۔ آغا جانی اس عرصے میں 3 دفعہ چکر لگا گئی تھیں اور ہر دفعہ تقویٰ سے چھپ چھپ کر معافی مانگتی اور انہیں بتاتی کہ کیسے تمہارے آغا جان تم دونوں کی پل پل کی خبر رکھتا ہے کہ کہیں انہیں کوئی تکلیف تو نہیں۔ وہ سائم کے بدلاؤ سے جتنا خوش ہیں کہ اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے اور تمہارے بہت مشکور ہیں کہ اس نے جو تمہارے ساتھ کیا، پر اس سب کے باوجود تم نے مزید اس کی زندگی برباد کرنے کے بجائے اسے سنوار دیا۔ تقویٰ بس یہی کہتی کہ وہ تھا ہی بہت اچھا، صرف اس پر توجہ محبت کی ضرورت تھی جیسے ایک بچے کو ہوتی ہے۔ آغا جانی خاموشی سے سنتی رہیں اور جاتے ہوئے سائم اور تقویٰ کو ڈھیروں پیار دے کر چلی گئیں۔ تقویٰ اس سے کہتی تھک گئی کہ نائٹ ڈیوٹی سے آئے ہیں، آرام کریں، پر وہ سنے تب نہ، اس کی یہی رٹ تھی، رات کو سوؤں گا نہ، ابھی چلو انجوائے کرتے ہیں، حالانکہ اس کی نیلی آنکھوں میں سرخ ڈورے آ گئے تھے۔ آ جاؤ سائیں کی جان، وہ بائک سٹارٹ کرتا بولا اور تقویٰ چادر اوڑھ کر باہر نکلی اور گیٹ بند کر کے اس کے پیچھے بیٹھی۔ تھوڑا قریب ہو کر بیٹھو، کیا جائے گا تمہارا؟ وہ شرارت سے مرر میں اسے دیکھ کر بولا کہ تقویٰ کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ چپ کر کے سامنے دیکھیں سائیں، ورنہ میں چلنے سے رہی، وہ مصنوعی غصے سے بولی، حالانکہ اس کے ارادے سمجھ کر اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ سائیں منہ بنا کر بائک سٹارٹ کی، ابھی تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ اس نے بے ساختہ جھٹکے سے بائک روکی۔ تقویٰ نے ہراساں ہو کر اس کے شانوں کو تھاما، جس پر سائم کہکہا لگا اٹھا اور پھر سے بائک سٹارٹ کی۔ جب تک تقویٰ اسے سمجھتی وہ مین روڈ پر آ چکا تھا کہ اب صرف شانے پر چٹکیاں کاٹ کر اسے جھٹکا دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بہت ظالم ہو ڈاکٹر پر اس طرح ظلم کرتے تمہیں ذرا احساس نہیں، میرے مریضوں کو اس تشدد کا معلوم ہوا تو تمہاری خیر نہیں، وہ کراہ کر بولا۔ تقویٰ نقاب پیچھے ہنس پڑی، مریض گئے بھاڑ میں، یہ میری پراپرٹی ہے اور میری مرضی میں کس طرح کا تشدد کروں۔ وہ رعب سے بولی۔ سائم اس کے استحقاق بھرے جملوں پر نثار ہو گیا۔
صدقے جاواں سائیں کی جان، دل خوش کر دیا، اس کے بدلے میں تمہیں ایک تحفہ۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے پھر سے یہی حرکت دہرائی، میں آئندہ نہیں آؤں گی تمہارے اس بیہودہ سواری پر۔ وہ نیچی آواز میں غرائی۔ سائم ہنس پڑا، نہیں کرتا اب کچھ بھی، بالکل شریف بچہ ہوں میں اب، وہ کہتا بائک سٹارٹ کر گیا۔ وہ اسے لے کر شاپنگ مال آیا، وہاں اسے شاپنگ کرنے کا کہتے خود کچن کی بنائی لسٹ میں سے سامان اٹھا کر ٹرالی میں ڈالتا گیا۔ جب دونوں فارغ ہوئے تو واپس گھر آئے۔ ان کے پیچھے ہی ٹیکسی میں سامان آیا۔ وہ تقویٰ کو اندر بھیج کر خود سامان لیتا کچن میں رکھ کر باقی کا روم میں لایا۔ وہ باہر سے ہی کھانا لایا تھا اور تقویٰ کے کچھ امپورٹنٹ ٹیسٹ تھے، اس لیے اسے ڈسٹرب نہیں کیا، پر کب تک بیٹھا رہتا۔ وہ اسٹڈی روم میں اسٹڈی کر رہی تھی اور بیڈ پر پڑا سائم اسٹڈی روم کے ڈور کو گھورتا چینل پر چینل سرچنگ کر رہا تھا اور بور ہو گیا۔ تقویٰ آخرکار وہ پکار بیٹھا۔ تقویٰ اس کے صبر کو دیکھتی مسکراہٹ چھپانے لگی۔ جی سائیں، یار میرا سر دبا دو، پھٹ رہا ہے درد سے، پھر میں سو جاؤں تو چلی جانا پڑھنے۔ سر درد کا سن کر وہ بھی مسکراہٹ بھول کر اسٹڈی روم سے جھپٹ کر باہر نکلی۔ میں نے کہا تھا کہ آرام کریں، پر آپ سنتے کہاں ہیں کسی کی؟ دوسرا تو جیسے آپ کے سامنے بے معنی ہے، پڑ گیا نا درد، اب خوش ہیں؟ وہ ہاتھ نچا کر غصے سے بولتی بیڈ کے قریب آئی اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کے سر کو دبانے لگی، جس پر سائم نے مسکراتے آنکھیں کھولیں۔ ہاں اب خوش؟ اسے اپنے ساتھ گرا کر وہ اس پر جھک آیا کہ اس افتاد پر تقویٰ تو بوکھلائی سی رہ گئی، اور جب خود کو اپنی دھک دھک کرتی دھڑکنوں کو سنبھالا تو سائم کو خود پر جھکا دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئیں۔ کبھی میرے لیے تیار بھی ہو لیا کرو، ویسے تو تم ایسے ہی مجھ پر بجلیاں گراتی رہتی ہو، پر میں پورا زخمی ہونا چاہتا ہوں کہ کچھ ہوش نہ رہے جب میں ان خوبصورت لبوں پر سرخ رنگ دیکھوں، ان بھوری بے چین کرنے والی آنکھوں میں کاجل کی قاتل لکیر دیکھوں، اس ناک میں نتھ دیکھوں، میں پورا زخمی ہو جاؤں۔ وہ اس کے لبوں پر شدتیں لٹاتا اس کی آنکھیں ناک کو چوم کر بولا اور اس کی گردن پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ وہ سمٹ گئی اور اس کی شرٹ کو مٹی میں بھیج لیا۔ کرو گی میرے لیے تیاری؟ اس کی گردن پر لمس چھوڑتے جب کان پر آیا تو سرگوشی میں پوچھا۔ تقویٰ سر ہلا گئی۔ میں باہر انتظار کر رہا ہوں، 30 منٹس ہیں تمہارے پاس، اس کے لبوں پر لب رکھ کر وہ بولا، اور تقویٰ نے بے جان ہوتے آنکھیں موند لیں۔ وہ مسکراتا اس کی گال تھپ تھپا کر اس سے دور ہوا۔ یور ٹائم اسٹارٹ ناؤ، وہ کہہ کر چلا گیا اور تقویٰ نڈھال سی اٹھ بیٹھی اور اپنے ہاتھوں میں منہ چھپا لیا۔ وہ شاپنگ بیگ سے کپڑے اور دوسری چیزیں نکالتی سوچ رہی تھی کہ وہ کیوں آج اتنا اتاولا ہو کر اسے شاپنگ کروا رہا تھا۔ سوچ کر ہی اسے ہنسی آ گئی اور خوش بھی تھی کہ وہ اس کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ یہی تو حقیقت جائز تھا کہ اپنے شرعی محرم کے لیے تیار ہوا جائے جس پر وہ خوش ہو۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے لمبے سیاہ بالوں کو کھول کر انہیں برش کر رہی تھی۔ فل سلیوز گولڈن میکسی میں وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ لبوں پر لگائی ڈیپ ریڈ لپسٹک، گھنی پلکوں پر مسکارا، آنکھوں میں کاجل، خوبصورت سی جولری میں ناک میں پہنی نتھ، وہ خود کو بھی نہیں پہچان پا رہی تھی، اور سائم کے سامنے جانے سے تو اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اس کی پرشوق نظریں اسے ابھی سے خود پر محسوس ہو رہی تھیں، جن کا تصور کرتے اس کی سانسیں حلق میں اٹک جاتی۔ یا اللہ ہمت دیں، روحانی صورت بنائے، وہ اللہ کو دیکھتی معصومیت سے بولی، اور واپس آئینے کے سامنے آ کر دھک دھک کرتی دھڑکنوں سے لرزتے ہاتھوں وہ کمر پر لہراتے سیاہ چمکیلے ریشمی بالوں کو دیکھ کچھ آگے اور کچھ پیچھے رکھتی دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ یور ٹائم از اوور سائیں کی جان، وہ دلکشی سے مسکرا کر کہتا دروازہ کھولنے لگا کہ ہڑبڑاہٹ میں اس کا دوپٹہ ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گر گیا اور وہ گھبرائی لرزتے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر دروازے کی طرف پیٹھ کیے کھڑی ہو گئی۔ اس کے ایسا کرنے پر چوڑیوں کی کھنک نے خاموش فضا میں سحر پھونک دیا۔ سائم کمر پر لہراتے سیاہ بالوں کو دیکھتا دروازہ لاک کر کے مڑا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اسے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم کانپ کیوں رہی ہو؟ اس کے بالوں کو انگلیوں پر محسوس کرتے وہ اس کی کپکپاہٹ دیکھتا گمبھیر لہجے میں گویا ہوا کہ اسی پل تقویٰ پلٹ کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ سائم اس کے گرد بازو ڈال کر ہنس پڑا۔ انتہائی کی ڈرپوک لڑکی ہو تم، وہ مسکراتا اس کے آگے رکھے بال پیچھے کرنے لگا۔ سائم پلیز، اپنی گردن پر رینگ دی۔ اس کی انگلیاں اس کے جسم میں سنسناہٹ پیدا کر گئیں کہ وہ پلٹ کر کھڑی ہوئی اسی پل سائم نے سامنے مرر میں دیکھا اور کئی لمحے بغیر پلکیں جھپکائے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی نظروں کی تپش پر تقویٰ نے بھی پلکیں اٹھائیں اور سیدھا سامنے مرر میں اس کی بھوری آنکھیں نیلی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اس کی پلکیں لرز گئیں، پر سامنے والا بے خود اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اچھا ہوا تم کبھی کسی کے سامنے تیار نہیں ہوئی، ورنہ میری نظروں میں آنے سے پہلے ہی کوئی میرے چاند کو چھین لیتا۔ وہ اس کے سرخ ہوتے نقوش کو دیکھتے بولا، میں کوئی
تم چاند ہو، میرا اندھیروں کا چاند، جس نے مجھے روشنی دی ہے۔ تم نہیں جانتی پر میں دیکھتا ہوں رات رات بھر اس چاند کو، جو میرے بہت قریب ہوتا ہے۔ سائم اس کی بات کاٹ کر بولا، جس پر تقویٰ نے نظریں اٹھا کر آئینے میں اسے دیکھا۔ وہ اس سے انجان نہیں تھی کہ وہ کافی دیر تک جاگتا، بغیر پلکیں جھپکائے اسے دیکھتا رہتا تھا، بغیر کسی احساس کے، بغیر اس کی نیند خراب کیے اسے گھورتا رہتا تھا۔ پر وہ کیسے انجان رہتی اس کی نظروں سے، اور جب تک قریب ہو کر اس کے سینے پر سر نہ رکھتی وہ نہیں سوتا تھا۔ میری منہ دکھائی، وہ اس کی نظروں سے بوکھلائی سی اپنی ہتھیلی آگے کرتی بولی۔ سائم ہاتھ تھام کر چوم گیا اور جیب سے بریسلٹ نکال کر اس کی کلائی میں پہنایا، جس میں پہلے ہی ہیروں سے جڑے خاندانی کنگن پہنے ہوئے تھے۔ اب منہ دکھائی کے بعد بھی رسم ادا کرنی چاہیے، کیوں؟ اس کے ہاتھ اپنے کندھے پر رکھتے دونوں بازو اس کی کمر پر باندھ کر اسے خود میں بھیجا۔ کوئی ضرورت نہیں، جا کر سو جائیں۔ وہ مچل کر اس سے آزاد ہونے لگی۔ سائیں اس کے شدت بھرے حصار میں اس کی سانسیں جیسے تھمنے لگیں اور مزاحمت ترک کر دی۔ لکنگ گارجس سائیں کی جان، گھمبیر بھاری لہجے میں کہتا وہ اس کی گردن سے گہرا سانس بھرنے لگا۔ تقویٰ نے گھبرا کر اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا۔ یہ چیٹنگ ہے سائیں، آپ نے کہا تھا کہ تیار ہو کر دکھائیں۔ وہ ہکلا کر گویا ہوئی۔ سائم ہنس پڑا، تو تمہیں کس نے مشورہ دیا تھا کہ ایک بگڑے شخص سے منہ دکھائی وصولو، وہ بھی اتنے قیامت پلوں میں جب وہ پورا تمہارے سحر میں جکڑا ہوا تھا؟ اس کی نرم نازک گال پر اپنی شیف کو رگڑتے وہ اس کی نادانی پر ہنسا۔ تو واپس لیں اپنی منہ دکھائی، وہ غصے سے بولی، اور سائم نے قہقہا لگایا، نہیں یار، میرا موڈ نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ہی تھا، پر تم نے مانگ لیا، یہ غلط حرکت کی، اب بھگتو۔ کوئی بھی شوہر بیوی کو ایسے دیکھ کر سلام پھیر کر تو ہرگز نہیں جائے گا محترمہ۔ ہنستے اسے اٹھا کر بیڈ پر پٹکا اور خود اس پر جھک آیا۔ آپ ایک انتہائی ہینڈسم ہوں، جانتا ہوں یار، ہاسپٹل میں لڑکیاں گھورتی رہتی ہیں، مجھے اندازہ ہے، تم ٹائم ویسٹ مت کرو، شاباش، آ جاؤ شرافت میں۔ وہ اپنے بالوں کو پیچھے کرتا اس پر جھکنے کی کوشش کرنے لگا، پر تقویٰ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ پیچھے کیا اور سخت گھوریوں سے نوازا۔ آپ انہیں دیکھتے ہیں؟ وہ دانت پیس کر بولی، قسم لے لو، صرف کبھی کبھی کوئی پاس آ کر کھڑی ہوتی ہے تو دل میں سوچتا ہوں یہاں میری ملانی کھڑی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، پھر بس اس پر سرسری سی نظر ڈال کر اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ وہ اس کی کلائیاں قید کرتا معصومیت سے بولا، اور یہ سرسری نظر کتنی سرسری ہوتی ہے سائیں؟ وہ سب کچھ بھاڑ میں بھیجتی سخت بیویوں والے روپ میں آ گئی، اتنی سرسری کہ مجھے میرے سائیں پر یقین ہے، بے وقوف مت بنائے مجھے۔ اس کی جھوٹ بولتی آنکھوں کو دیکھتی وہ مان سے بولی۔ سائم نے ایک دم اسے دیکھا، ہائے مار ڈالو گی ظالم۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتا اس کے مان دینے پر اس کی کلائیاں بیڈ سے لگا کر اس کی لپسٹک رنگے لبوں پر پوری شدت سے جھک پڑا۔ اس کی کلائیاں چھوڑ کر جب اس کی کمر کے گرد بازو ڈالے تو تقویٰ آنکھیں موند کر اسے شانوں سے تھام گئی۔ بہت خوبصورت ہو، اتنی کہ چاند بھی پھیکا پڑ جائے تمہارے آگے۔ وہ کھڑکیاں دروازے بند کرتا اس کے پاس آیا اور لائٹ آف کرتے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ سائیں، کچھ دیر ان کی بکھری سانسوں میں تقویٰ کی آواز گونجی۔ سائم نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا، کچھ نہیں۔ نفی میں سے ٹھلاتے وہ نم آنکھیں بند کر گئی۔ سائم کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر ہار کر اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا دی۔ کبھی کبھی بیٹی کی دعا مانگتے میں خود ڈر جاتا ہوں تقویٰ۔ اس کا دل بوجھل ہونے لگا تو تقویٰ نے اس کی گردن میں بازو ڈال کر اسے اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، صرف بھائی ہمیں معاف کر دیں، اگر انہوں نے سزا دی تو؟ وہ اپنے خوفناک خدشات ظاہر کرتا بولا، تو آپ کیا کریں گے؟ وہ الٹا سوال کرنے لگی۔ سائم نے بھیگی سرخ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، میں مر جاؤں گا۔ اس کی بھاری آواز پر اس کا دل جیسے ساکت پڑ گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے اپنے ڈوبتے دل سے بولی۔ سائم ہنس پڑا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کے کندھے پر لب رکھتے وہ اس کی غصے بھری آنکھوں میں دیکھتا اس کے کچھ کہنے کے لیے پھڑپڑاتے لبوں پر جھک گیا۔ بچے کی ماں کا نام؟ ڈاکٹر کے پوچھنے پر زرش گہرا سانس بھرتی ساحل کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی بولی، زرش خان۔ پاس بیٹھے ہارون شاہ نے گھور کر اسے دیکھا اور اس کا جملہ کاٹ کر خود بول پڑا۔ وہ جتنی دیدہ دلیری سے اسے گھر سے یہ کہہ کر لایا تھا کہ ساحل کی طبیعت ٹھیک نہیں، آؤ ہسپتال چلنا ہے، اتنی ہی جرأت سے اس کا نام لے کر وہ کیا بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس پر حاوی ہے یا کچھ بھی کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر زرش کو دیکھ کر انتہائی افسوس سے کہہ رہی تھی کہ کیسی ماں ہو اتنے سے بچے کے دماغ پر اتنا
स्ट्रेस कुछ एहसास है तुम लोगों को क्या असर पड़ सकता है, वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो सकता है। पर आज कल के माँ बाप को क्या पड़ी है बच्चों को समझने की, वो तो अपने ही मसलों को सुलझाने से बाज नहीं आते, बच्चे कहाँ से संभालें। ज़रिश खामोशी से साहिल को बुखार में तपते वजूद को सीने से लगाए बैठी थी और अब हारून डॉक्टर की हिदायत सुन रहा था। दनियाल ने बताया कि तुम्हारे लिए किसी रज़ा जैद का प्रपोज़ल आया है। ओह, साइम का कज़न। वो जब घर लौटे तो सोए हुए साहिल को बेड पर लिटा कर मुड़ी। जब पीछे खड़े हारून ने चुपते लहजे में पूछा, हाँ। वो सर हिलाकर बाहर जाने के लिए इसकी साइड से निकलने की कोशिश करने लगी कि इसी पल हारून ने इसकी कलाई पकड़कर रोक दिया। तुमने क्या कहा? इसे खींचकर सामने करते सर्द लहजे में बोला। वो दहल कर इसे देखने लगी जिसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। या अल्लाह, क्या हो गया है इस शख्स को अचानक से? बेबसी से सोचकर वो अपनी कलाई मरोड़ती छुड़वाने लगी, जिस पर हारून ने मजीद पकड़ सख्त कर ली कि इसकी सांसें उखड़ने लगीं। मैंने पूछा, तुमने क्या कहा दानियाल से? वो कलाई को झटका देकर बोला। ज़रिश पीछे सोए साहिल को देखने लगी, फिर बाहर दरवाजे को। क्या कहना था? हाँ कर दी। आपको क्या तकलीफ़ है? वो नीची आवाज़ में घुर्रा कर कहती, पानियों से भरी आँखों से सुन होती कलाई को छुड़वाने में निढाल हो गई। जब हवेली में मालूम हुआ था कि दनियाल ने दूसरी लड़की से शादी कर दी तो दूसरे दिन ही आगा जानी ने सफ़ीना बेगम को कॉल करके रज़ा के लिए ज़रिश का हाथ मांगने आने की इजाज़त मांगी। सफ़ीना बेगम तो खुशी से निहाल हो गई और इसने दनियाल से बात की, सलाह मशवरा किया, जिस पर इसने रज़ा की अच्छी नेचर को देखते अपनी रजामंदी दे दी और खुश भी हुआ ज़रिश के लिए कि अल्लाह इसे खुशियाँ दे। फूफो ने जब ज़रिश से बात की तो वो भड़क उठी और साफ चिट्टा इनकार कर दिया। ये बात जब दानियाल के कानों तक पहुंची तो इसे काफ़ी धचका लगा, कहीं वो अपनी ज़िंदगी ना ऐसे बैठ कर इसे सज़ा देती तबाह ना कर दे। इस सोच ने ही दानियाल की नींदें छीन ली और सुबह होते ही इसने ज़रिश से बात की और इसे समझाया, ज़िंदगी का एहसास दिलाया, माफ़ियाँ मांगी और फूफो की तरफ तवज्जो दिलाई तो वह खामोश हो गई, जिसको फूफो ने रजामंदी जानकर जहरा बेगम को हाँ कर दी। रज़ा साईं को वो भी अच्छी तरह जानती थी, वो इसका हम उम्र था। उलझन तो हुई ही से, पर एक तरफ हारून शाह को देखकर दूसरी तरफ अपनी माँ की खुशी से वो मुतमईन हो गई। वो समझती थी कि इसकी शादी की तारीख रखी जाएगी तो अचानक से इसके सर पर धमाका होगा, पर यहाँ तो इसने इसे ही सहमा दिया था। क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे, दर्द हो रहा है। आप ये अच्छा नहीं कर रहे, मैं बता रही हूँ आपको। वो फड़फड़ाती हुई बोली कि हारून ने वो कलाई मरोड़ते इसकी पुश्त पर टिका कर इसे करीब कर लिया। और जो मुझे तकलीफ़ हो रही है इसका अंदाज़ा तुम लगा सकती हो ज़रिश खान। जब मैंने तुम्हें कह दिया कि तुम शाह का जुनून हो तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी दूसरे के बारे में सोचने की? क्या इसके लिए हाँ की है कि वो अभी लड़का है या मुझसे जवान है? इसकी तुमसे पहली शादी होगी, मेरी दूसरी। इसकी थोड़ी से पकड़ कर चेहरा अपने सामने करते गुस्से से पूछने लगा। ज़रिश का चेहरा सुर्ख हो गया। बहुत कोई घटिया सोच है आपकी, छोड़े मुझे, मैं यहाँ अब कभी नहीं आऊँगी, हमारे घर मत आइए, आप बहुत बुरे हैं। वो रोती हुई इसकी सांसें खुद पर महसूस करती खौफजदा हरासा होती, दूसरा हाथ इसके शाने पर रखती इसे दूर करने लगी। मम्मा, साहिल कसमसा कर इसे पास बुलाने लगा। हारून इसे देखता मुस्कुरा कर इसके सुर्ख भीगे गाल पर झुक कर अपने लब रख गया। ज़रिश का मानो सांस ही हलक में अटक गया। हम दोनों का गुजारा नहीं तुम्हारे बिना। ऐसा कोई तशद्दुद मत करो जालिम लड़की। मैंने इस दिल से नहीं कहा कि तुम पर आए, या मैंने अपने बेटे को नहीं कहा कि तुम्हें अपनी हकीकी माँ तस्लीम करे। हम बस तुम्हें देखकर खुद ही अपना आप हार गए हैं। मैं तो तुम्हें वक्त देना चाहता था कि तुम मुझे दिल से तस्लीम करो, अपने पास्ट को भूल कर हारून शाह को दिल की दुनिया में आबाद करो। पर जब तुम मेरे पीछे मंसूबे बना रही हो तो मैं क्यों बेवकूफ़ बना देखता रहूं। इसकी कलाई को आगे करते इस पर लब रखते वो बोला और इसे साकत छोड़कर वहां से निकलता चला गया। मम्मा, आप चली गईं? वो बुत बनी खड़ी थी कि साहिल रोता हुआ उठ बैठा। मैं यहीं हूँ साहिल। वो अपना चेहरा साफ करती इसके पास बैठी इसे खुद से लिपटा लिया। मम्मा, आप क्यों चली गई मुझे छोड़कर? इसका छोटा सा वजूद लरज रहा था। वो इसमें छुपने की कोशिश करता बोला, बेटा मैं छोड़कर नहीं गई, मम्मा ने बुला लिया था। इसकी पीठ सहलाती इसके गाल चूमने लगी। तो फिर आंटी को कहें वो हमारे पास आ जाएं, आप यहीं रहें, वो भी यहीं रहें, डैड भी, दादो भी, फिर हमारी भी बड़ी फैमिली बन जाएगी। हाँ मैं कहूँगी, आप आराम करें। वो इसका सर तकिए पर डालकर बोली कि साहिल घबरा कर जैसे वो भाग जाएगी इसके सोने से इसके बाजू पर सर रख कर लेट गया। ज़रिश बेबसी से तकिए पर सर गिरा कर छत को घूरने लगी।
पता नहीं क्या चुभन पर इसने अपनी कलाई को देखा जहाँ सुर्ख उंगलियों के निशान थे। इसी लम्हे दरवाज़ा नॉक करके हारून दवाई लेकर रूम में दाखिल हुआ और ज़रिश को साहिल के साथ अपने बेड पर लेटे देखकर इसकी आंखों में चमक आ गई और लब खुद ब खुद फैल गए। वो सटपटा कर उठने की कोशिश करने लगी, पर साहिल ने सर उठाकर इसके सीने पर सर रख दिया। जहाँ वो घबराई थी वहीं हारून नज़रें फेर गया। आप इन्हें संभालें, मुझे घर जाना है, वो रूखे लहजे में गोया हुई। नो मम्मा, साहिल ने सुनकर इसके गले में बाजू डालकर इसे कैद कर लिया। दनियाल गाँव के लिए निकल चुका है, अस्पताल के कुछ काम से। मैंने इससे बात की है कि मैं शाम को तुम्हें छोड़ दूंगा घर। अभी अपने मुस्तकबिल के बेटे का ख्याल रखो। साहिल के सर पर हाथ फेरते इसकी फैली आंखों में देखते बोला, मैं दनियाल को सब कुछ बता दूंगी। वो गुस्से से धमकी देती बोली। हारून हंस पड़ा और मूंछों को बल देते इसे देखा। मैं कल आ रहा हूँ तुम्हारे लिए अपनी माँ और बेटे के साथ। इसकी गाल को छूते वो पुचकारते जैसे बच्चे को खुशखबरी सुनाने लगा हो, और इसकी फैली आंखों को मोहब्बत से देखते इसके ऊपर कंफर्टर दुरुस्त किया और दरवाज़ा लॉक करते वहाँ से निकल गया। अजीब ज़बरदस्ती है, वो रोती हुई आंखों पर बाजू रख गई जब साहिल ने इसके गाल पर लब रखे। मम्मा, रात को मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था, आप नहीं थी ना। फिर डैड ने कहा कि वो आपको जल्द ही यहाँ ले आएंगे, और सारी रात वो मेरे सर पर ठंडी पट्टियाँ रखते रहे, और जब बुखार नहीं उतरा तो वो मुझे अस्पताल लेकर गए, फिर सुबह आपके साथ भी लेकर गए। वो इसे बताने लगा और ज़रिश खामोशी से सुनती रही। मैंने कहा, आप भी मुझसे प्यार नहीं करती? तो डैड ने कहा कि आप बहुत प्यार करती हैं, सिर्फ डरती हैं। मम्मा, क्यों डरती हैं आप? नहीं बेटा, मैं नहीं डरती। आपके डैड का दिमाग खिसक गया है अपनी जगह से। वो अपने गाल को रगड़ती गुस्सा दबा कर बोली कि साहिल खिलखिला उठा। ये हल कर दें, वो एक मैथ्स का क्वेश्चन इसकी तरफ करती बोली। हैदर ने मोबाइल से नज़रें हटाकर इसे देखा और फिर कॉपी को। बदले में मुझे क्या मिलेगा? कॉपी रख कर वो फिर से मोबाइल में दोस्त को रिप्लाई करते मुस्कुराने लगा। मैं आपको ये दूंगी। वो पास रखी टॉफ़ी उठाकर दिखाती मुस्कुरा कर बोली। हैदर ने इसकी तरफ देखा और हाथ में बच्चों की टॉफ़ी देखकर आंखें घुमाई। मैं बड़ा हो गया हूँ, इसने जैसे वो जताया। हाँ, तो बड़े भी खाते हैं, बल्कि हमारी कॉलेज में तो बड़ी बड़ी लड़कियाँ लेकर खाती हैं। मैं फिर भी नहीं खाता। अगर कुछ और टेस्ट करवाओ तो चलेगा, वरना अपने काम से काम रखो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। अहम गुफ्तगू चल रही है, वो इसके सुर्ख छोटे से लबों की तरफ देखते बोला और फिर मोबाइल की जानिब मुतवज्जा हो गया। इसकी परेशान नज़रें कॉपी पर टिकी थीं और ख़ुद पेंसिल बालों में घुमाती इसका बाजू झंझोड़ने लगी। हाथी, कुछ तो हेल्प करवाओ, कसम से बहुत मुश्किल है। वो दोनों इस वक्त बेड पर नाइट सूट में बलबूस लेटने के अंदाज में बैठे हुए थे। हैदर बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठा था और हिजाब कॉपी पर झुकी हुई थी। बीच से कुशन्स तो इसकी धमकी ने ही उड़ा दिए थे। वो अब मोबाइल रखकर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ और सफ़ेद घेरेदार शलवार शॉर्ट शर्ट में कॉपी पर झुकी हिजाब को देखने लगा। तुम नाइटी क्यों नहीं पहनती? इसके पाँव की छोटी छोटी सुर्ख सफ़ेद उंगलियों को खींचते बोला कि वो कर्राह कर गुस्से से इसे देखने लगी। क्या बदतमीज़ी है खड़ूस हाथी, तंग मत करो मुझे। पेंसिल की नोक इसके बाजू पर चबोती बोली। हेल्प चाहिए? चोटी से निकलती बालों की लटों को कान के पीछे करते बोला। हिजाब ने सर झटक कर इसे घूरा। करते तो नहीं, बातें मत कर बनाओ। दूसरी लड़कियों को बड़े बड़े शौहर मिलते हैं तो इन्हें स्टडी में हेल्प करते हैं, एक मेरा ही खड़ूस हाथी है जिसे मैं टॉफ़ी दे रही हूँ। फिर भी वो बड़बड़ा कर रह गई। हाँ, तो इन शोहरों को भी तो बड़े मुँह वाली बीवियाँ मिलती होंगी, चोंच वाली चूंटी नहीं। वो उंगली इसके लबों पर फेरता कहकहा लगा उठा। मैं आपका खून पी जाऊंगी हाथी, वो चीखी। इस पर झपटी के बरवक्त इसके हाथ पकड़ लिए, वरना वो ज़रूर आज सीने में पेंसिल गाड़ देती। चिढ़ती क्यों हो यार, मुझे तो पसंद है ना तुम्हारी चोंच, दिल बड़ा करो, ऐसा होता रहता है। वो इसे किसी बच्चे की तरह गोद में लिटा कर उठ बैठा। सो जाओ मेरी चूंटी, वो कहकहे पर कहकहा लगाता इसे थपथपाने लगा। दूसरी तरफ हिजाब का फुल मूड था इसे ख़त्म करने का। ममता भरा एहसास आ रहा है यार, हा हा हा। इसके बुलंदबांग कहकहे इसे रोने पर मजबूर कर गए। कुछ ना सूझते इसने 1 सेकंड। कुछ ना सूझते इसने झपट कर इसकी गर्दन में दांत गाड़ दिए। इसकी तेज़ दांतों की चुभन पर इसका कहकहा हलक में ही दब गया। वो आंखें फैलाए इसे देखने लगा, जो सारा गुस्सा अपने दांतों से निकाल रही थी। उफ उफ चूंटी। जब दर्द हद से सिवा हुआ तो इसकी कराह निकली। इसकी पकड़ कमज़ोर देखकर वो झटके से दूर होती कहकहा लगा गई। मज़ा आया, हा हा हा। गर्दन पर दांतों के निशान देखते वो खिलखिलाई। हैदर ने इसे देखते हुए मोबाइल उठाकर फ्रंट कैमरे से गर्दन देखी।
मज़ा तो बहुत आया, पर सामने क्यों काटा है? ऑफिस में लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? वो भी शरारत से देखता गोया हुआ और शर्ट के कॉलर से ढांपने की कोशिश करने लगा। हिजाब इसके मज़ा आने पर दांत कचकचाती घूरने लगी जब हैदर की गर्दन से दांतों के निशान से हल्की सी खून की बूंद निकली, जिस पर इसने बेदर्दी से अंगूठा फेरा तो वो सहम कर सी कर उठी। अब तो बड़ा तरस आ रहा है, इसने तंजिया कहा। वो खुशी से इसे जलाने के लिए कहकहा लगा उठी, वरना अंदर से खुद को लानते दे रही थी ऐसी हरकत पर। बच्चे ऐसी हरकतें करते रहते हैं, माइंड मत किया करो। और वैसे मुझे लगता है एक ही झटके से सारी ममता उड़ गई तुम्हारी। हंसते हुए इसने इसकी नाक पकड़ कर खींची और अपनी कॉपी की तरफ मुतवज्जा हो गई। अब ममता नहीं, कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है बेबी। बाजू से पकड़कर इसे फिर से अपनी तरफ खींचा। हिजाब ने घबराए इस अचानक अफ्ताहत पर इसके कंधों को जकड़ा। क्या कर रहे हो? वो बौखलाई सी इसके कंधे छोड़कर अपनी गर्दन हाथों में छुपा गई। इंतकाम बेबी, शाह का इंतकाम। वो लफ्ज़ चबा चबा कर बोलता इसके फूले रुखसार पर अपने दांत रख गया कि इसकी चीख बुलंद हुई खौफ से, वरना वो तो सिर्फ इसे डरा रहा था, कोई इसकी तरह बेदर्दी नहीं दिखा रहा था। ममता तो देख ली, अब इंतकाम की आग देख लो, हा हा हा। वो इसकी सख्त मज़ाहमत पर इसके गर्दन पर दांत रखता बोला, सॉरी सॉरी, आइंदा नहीं करूँगी पक्का। वो इसके कंधे पर मुके बरसाती इल्तिजा करने लगी, पहले कहो तुम चूंटी हो। हाँ मैं चूंटी हूँ, अब छोड़ो। वो इसका दहकता लम्स महसूस करती उखड़ी सांसों के दरमियान गोया हुई, ये भी कहो तुम हैदर शाह के छोटे मुंह वाली चूंटी हो। वो इसकी गर्दन पर लब रखता इस पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते बोला, मैं छोटे मुंह वाली चूंटी हूँ हैदर शाह की। वो हकलाती बोली तभी हैदर ने सर उठाकर इसके सुर्ख चेहरे को देखा। बहुत खूबसूरत हो तुम चूंटी। इसकी बंद लरसती पलकें देख कर अंगूठे से इसकी गाल सहलाई। प्लीज़। वो इसकी गर्म दहकती सांसें चेहरे पर महसूस करती इसे देखने लगी। वो हंस पड़ा, तुम्हारे प्लीज़ की ऐसी की तैसी, झड़क कर कहते इसकी कमर को जकड़ते अपने सीने से लगा लिया और इसके चेहरे पर झुक गया। अगर ऐसी स्टूडेंट मिले तो फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हूँ बेबी, हा हा हा। इसे अपने शिकंजे से आज़ाद करते कहकहा लगाते बोला, ठरकी हाथी, कोई ज़रूरत नहीं मुझे तुम्हारे साथ पढ़ने की। वो गुस्से से इसकी टांग पर चुटकी काटती अपनी बुक कॉपी पेंसिल्स उठाकर वहाँ से नीचे उतर कर कालीन पर बैठ गई। हैदर कहकहा लगाते इसे देखने लगा, जिसका चेहरा तमतमा रहा था। वो अभी उतर कर इसके पास आया और इसे उठाकर बेड पर फेंका। चलो एक टॉफ़ी ही दे दो पढ़ा रहा हूँ। इसके बुक और कॉपीज़ उठाकर खुद भी बेड पर आया और शराफत से इसे समझाने लगा। एसी की कूलिंग में भी इसका वजूद पसीने से नम था, सांसें सीने में अटकने लगी थी, टांगें बेजान होती सुन हो गई थी। वो काफ़ी कोशिश करने लगी अपने पाँव की उंगलियों को हरकत देने की, पर नाकाम ठहरी। इसे लगा इसकी मौत करीब आ गई है, अब वो नहीं बचेगी, बस ख़त्म हो जाएगी और अगले ही लम्हे मौत का फरिश्ता इस पर नाज़िल हो जाएगा और इसकी रूह को जिस्म से जुदा करके ले जाएगा। फिर इसका हिसाब किताब होगा और एक बार फिर इसकी शर्मीली यतीम हो जाएगी। नहीं, वो चीख पड़ी और सांसों के फूलने पर इसने भीगे गुस्से भरी आंखें खोल कर पास पड़े वजूद को देखने लगी, जिसने कुछ सेकंड में ही इसके फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया था। हाथी खुद पर पड़े इसके भारी बाजू जिसने इसकी सांसें रोक दी थी, टांगों पर पड़ी इस हाथी की टांग ने इसकी टांगें सुन्न कर दी थी। वो इसे कोई तकिया समझकर टांग और बाजू इस पर रखे खराटे मारता सो रहा था और वो गुस्से से बेहाल होती चीख रही थी, पर दूसरी तरफ किसे असर पड़ने वाला था? ए अल्लाह के बंदे, इंसान बन। एक तो सारी सारी रातें मुझे अपने खराटों से सोने नहीं देते, दूसरा जो फिर भी आँख लगे तो अपने मन भर के बाजू टांग रख कर जान लेने के दर पर आ जाते हो। आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, आज मुझे जवाब दो। वो गला फाड़ कर चिल्लाती एक हाथ से इसके बाल पकड़कर इसे झंझोड़ने लगी। हैदर ने इस अफ्ताब पर घबरा कर सुर्ख आंखें खोली और सामने पड़ी चूंटी के सुर्ख तिलमिलाते चेहरे को देखा। क्यों गला फाड़ रही हो? इसने सख्त घूरी डाली और हिजाब भीगी आंखों से इसके जाग जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करती इसे अपने आप पर पड़े इस हाथी के बाजू और टांग की तरफ खूंखार बनी इशारा करने लगी। हैदर ने इससे नज़रें हटाकर अपने बाजू को देखा और फिर टांग को। अब मुंह क्या तक रहे हो? मारने का इरादा है? हटाओ इसे। और दूसरी बात, अपने हलक से आती आवाज़ों को दबा कर रखो, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। वो अपनी मौत
کو اتنی قریب سے دیکھ کر ہراساں ہو گئی تھی، جس کا غصہ اب خود حیدر پر نکال رہی تھی، بلکہ جان سے مارنے کی بھی دھمکیاں دے رہی تھی۔ حیدر نے گھورتے ہوئے اسے اپنا بازو اور ٹانگ ہٹائی، جس پر حجاب نے سکون کا سانس لیا اور ایک گہرا سانس بھر کر ٹانگوں کو حرکت دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ تمہیں ہوش آیا، ورنہ میں سمجھی بس دوپٹے سے پسینے صاف کرتی۔ وہ اسے مسکرا کر دیکھتی کروٹ بدل گئی۔ تم اتنا کیسے بول لیتی ہو؟ میں تو اب تک اس پہیلی کو سلجھا نہیں سکا ہوں، اس نے دانت پیس کر اس کی پشت کو دیکھتے کہا۔ کیونکہ تمہارے پاس دماغ نہیں، اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے ہاتھی کا دماغ اس کے گھٹنوں میں ہوتا ہے۔ اب اللہ جانے سچ ہے یا جھوٹ، پر تمہیں دیکھ کر حقیقت ہی لگ رہی ہے، وہ دانت کچکچا کر بولتی منہ تکیے میں گھسا گئی۔ حیدر اپنی نیند کے خراب ہونے پر غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ کتنی پرسکون نیند تھی کہ ساری کی ساری نیند کا ستیہ ناس مار دیا چونٹی نے۔ بچپن میں وہ یہ سوچتا تھا کہ ایک چونٹی اتنے بڑے ہاتھی کو کیسے مار سکتی ہے، پر اب اپنے سامنے چھوٹی چونٹی کو دیکھ کر اسے معلوم پڑا تھا کہ یہ چھوٹی سی چونٹی اب اتنے بڑے ہاتھی کے دماغ پر اٹیک کرے گی تو یہی حال ہوگا جیسے اس کا ہو رہا تھا۔ وہ اپنی سوچ پر خود کو جھڑک گیا۔ کیا میں ہاتھی ہوں؟ استغفر اللہ۔ سو رہے ہو تو اپنا جنریٹر بند کر کے سونا، دماغ خراب کر کے رکھ دیا خرخر نے۔ وہ سونے کے لیے کروٹ لیتا آنکھیں موندنے لگا تھا جب وہ غصے سے بولی۔ حیدر نے بے بسی سے گہرا سانس بھرا، پھر اپنا رخ اس کی طرف کر لیا۔ یہ جنریٹر خود بخود چالو ہو جاتا ہے، اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ سلگ کر بولتے وہ اس کی پیٹھ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہوں کرنے پر آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کی نازک کمر میں ڈالا اور کھینچ کر اپنے بازو پر اس کا سر رکھا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کے حصار میں خود کو پا کر ہراساں ہو گئی۔ چپ کر احسان فراموش، 2 گھنٹے میرا دماغ چاٹا ہے اور اب صرف میرے سونے کی آواز برداشت نہیں ہوتی، نہ ہی میرا معصوم وزن۔ وہ اس کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگ رکھتے، اس کی کمر میں بازو ڈال کر اس کی پشت اپنے سینے میں بھیجتے، اس کی گردن میں منہ چھپا کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے سونے دیں حیدر، میں خود کب سوئی ہوں، آپ سے زیادہ تو دماغ میرا گھسا ہے کوسچن میں۔ وہ مچلتی خود کو اس کے حصار سے نکالنے لگی، جس پر حیدر نے اسے بے بس کر دیا۔ جانے حیدر، اگر جنریٹر بند چاہیے تو ایسے ہی سو جاؤ، ورنہ خر بھی سنو گی اور میرے بازو کا من بھر وزن بھی برداشت کرو گی۔ اب سوچ لو۔ اس کی گردن میں منہ چھپانے کی کوشش کرتے وہ سرگوشی میں بولا۔ وہ اپنے بگڑے تنفس کے ساتھ آنکھیں میچ کر دھک دھک کرتی دھڑکنوں سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے ہتھیار ڈالتے دیکھ کر حیدر نے مسکراتے اس کے کان پر لب رکھے۔ گڈ بیبی، مجھے معلوم ہوتا کہ یہ نقاب پوش چونٹی میری بیوی بنے گی تو اس دن فری میں تمہیں ونڈو والی سیٹ دے دیتا، بلکہ پھولوں کے ہار بھی پہناتا۔ سسر صاحب کو کہ انسان کے پتر بن کر چونٹی ہی کیوں پیدا کی۔ اب جب وہ چونٹی اس کے قید میں آ گئی تھی اور ہتھیار ڈالے پڑی تھی تو یہ کیسے ممکن تھا وہ خاموش رہتا؟ وہ اس لیے کہ میری موم کو معلوم تھا ان کا داماد ایک ٹھرکی ہاتھی ہونے والا ہے، تو انہوں نے تبدیلی کی وجہ سے مجھے یعنی کہ شریف بچی کو بھیج دیا۔ وہ چونٹی کہتے کہتے ہڑبڑا کر بات بدلتی، زبان دانتوں تلے دبا کر خاموش رہ گئی۔ ابھی تم اعتراف کرنے والی تھی کہ تبدیلی کی وجہ سے ساسو ماں نے چونٹی کو جنم دیا۔ ہا ہا ہا، وہ کہا لگا اٹھا اور حجاب منہ بسور کر بغیر کسی جواب کے آنکھیں موند گئی۔ حیدر اس کے کوئی رسپانس نہ دینے پر سر اٹھا کر دیکھنے لگا تو وہ نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ میری نیند برباد کر کے اب خود مزے سے سو رہی ہے چونٹی کہیں کی۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ حامد صاحب کی ڈیتھ کے 1 ماہ بعد ہی کالج میں ایڈمیشن اوپن ہو گئے تھے اور اس کی چیخ چلاہٹ کو اگنور کرتے حیدر نے اسے 3rd ایئر میں ایڈمیشن لے کر دیا، جس کے ایگزام کو بھی 4 ماہ رہ گئے تھے، اور وہ چاہتا تھا اس کی تعلیم مکمل ہو تو وہ اپنی زندگی کی شروعات کرے تاکہ بعد میں اسے اس سے کوئی شکوہ نہ ہو۔ جتنی تیاری لڑکیاں نہیں کرتی شادی میں جاتے ہوئے، اتنی ہی آپ کرتے ہیں آفس جاتے ہوئے، پتہ نہیں کس کو امپریس کرنے کے چکر میں ہیں۔ وہ اسے بلیک 3 پیس سوٹ میں سر سے پاؤں تک دیکھتی جل کر بولی۔ بریف کیس اٹھاتے حیدر نے مسکراہٹ دبائی۔ بس ہے ایک حسینہ جس کے زلفوں کے اسیر ہو گئے ہیں ہم۔ وہ پاس سے گزرتا آنکھ دبا کر بولا۔ یہی ٹھرکیوں کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ پیچھے بھاگتی اس کے قدموں کی رفتار سے رفتار میں لانے کی کوشش میں بیگ کندھے میں لٹکا کر غصے سے بولی۔ حیدر مسکرا کر سر جھٹکتا پورچ سے گاڑی نکال کر اس کے سامنے کھڑی کی اور ریموٹ سے ڈور اوپن کیا۔ آ جاؤ
ٹھرکی کی چونٹی۔ وہ اس کے نقاب میں گھورتی سیاہ آنکھوں کو دیکھتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ویسے سیکریٹری کی جگہ کوئی لڑکا ہے یا لڑکی؟ وہ سرسری سا دیکھتی لاپرواہ انداز میں پوچھنے لگی، جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی کرے میری بلا سے۔ اور حیدر سامنے روڈ سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھنے لگا، جو سوال پوچھ کر بالکل انجان بن گئی تھی، جیسے جواب دو یا نہ دو، مجھے کون سا فرق پڑے گا، عموماً تو لڑکیاں ہوتی ہیں اور آپ نے لڑکا رکھا ہے رائٹ؟ اس کی بات کاٹ کر وہ بیچ میں ہی خوشی سے چہک کر بولی، اب کیا ساری تبدیلیاں میں ہی انجام دوں؟ جب عموماً لڑکیاں سیکریٹری کی پوسٹ پر ہوتی ہیں تو ظاہر ہے میری سیکریٹری بھی تو لڑکی ہوگی۔ عجیب بچکانہ سوال ہے، وہ آنکھیں گھما کر کہتا ڈرائیونگ کرنے لگا، پر دوسری طرف تو وہ آگ پر لپٹ چکی تھی۔ اس کے شوہر کے ساتھ سیکریٹری چپکی ہوتی ہے، اس کی غیر موجودگی میں کیا بکواس حقیقت تھی؟ حیدر اس کے سرخ نیلے پیلے تاثرات کو دیکھنے لگا، مجھے جاب چاہیے، وہ بھی سیکریٹری والی۔ کالج کے سامنے گاڑی کے رکتے ہی اس نے حیدر کے سر پر دھماکہ کیا۔ مذاق اچھا تھا، پہلے جا کر اچھا سا ٹیسٹ دے کر رات کو مجھ سے چیک کرواؤ۔ وہ مسکرا کر نقاب کے پیچھے اس کی گال تھپ تھپا کر بولا، میں ٹیسٹ دے دوں گی، پیپرز دوں گی، آن لائن کلاسز اٹینڈ کروں گی، پر مجھے جاب چاہیے، وہ بھی تمہاری سیکریٹری کی جگہ پر۔ اور اب اگر ارے شرے کی تو یہ مت بھولیں، اس بزنس میں میں بھی برابر کی پارٹنر ہوں، آدھا میرا بزنس ہے اور میں اپنے بزنس پر خود نظر رکھنا چاہتی ہوں، قریب سے مجھے کسی پر یقین نہیں۔ وہ کہتی بغیر اس کی گھوریوں پر دھیان دیے گاڑی سے اتر گئی، میں بھی بھینگا بھکاری نہیں، اللہ کا دیا گیا سب کچھ ہے، آ کر بھکارن کی جگہ لے لینا، پر میری سیکریٹری کہیں نہیں جائے گی۔ تب کر کہتا آنکھوں پر بلیک گلاسز چڑھا کر گاڑی ریورس کرتا وہاں سے نکل گیا، اور حجاب ہکا بکا اس کے گرے آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے آتش فشاں ہو کر جانے پر جل گئی۔ اللہ نے نور آنکھوں میں دیا ہے، پھر یہ کالا گلاسز چڑھا کر ضرور اس چڑیل کو ہی بیوقوف بنا رہا ہوگا اور ہمدردیاں بٹور رہا ہوگا، ہاتھی کہیں کا، چھوڑنے والی نہیں میں تمہیں، چھٹی ہونے دو، آ کر بات کرتی ہوں تم سے۔ خطرناک ارادے باندھ کر وہ گیٹ کے اندر چلی گئی۔ انہیں ذرا بھی دانیال کا تقویٰ کو اس خوشی بھرے موقع پر نہ بلانے اور مواں سرپرائز اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں بہت خوش ہوں سفینہ کہ اللہ نے میرے بچوں کے نصیب میں اتنی اچھی لڑکیاں لکھی ہیں۔ آغا جانی پاس ثانیہ بیگم کے ساتھ سر جھکائے بیٹھی زرش کا ماتھا چومتی بولی۔ زرش خاموش سی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ کل گھر چھوڑتے وقت بھی ہارون شاہ اس پر باور کروانا نہیں بھولا تھا کہ وہ صرف اس کی ہے اور اس کے علاوہ کسی کا خواب نہ دیکھے، اور اب اسے کچھ ہی دیر میں رضا سائیں کے نام کی انگوٹھی پہنائی جانے والی تھی۔ اس نے ذرا سی نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو دانیال کو آغا جان اور وجدان صاحب کے سے محو گفتگو پایا۔ عائشہ سامنے ہی اس کی ماں کے ساتھ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ آغا جانی ثانیہ بیگم اس خوبصورت سی گلابی گڑیا سے مل کر کافی خوش ہوئی تھیں اور اسے امید سے دیکھ کر ڈھیروں دعائیں دیں۔ تقویٰ صائم کا قصہ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں چھیڑا، کیونکہ جانتی تھیں تقویٰ کے پاس سے پھپھو انجان تھیں۔ اس ساری فیملی کے اکٹھے ہونے پر ان دونوں کی کمی شدت سے سب کو محسوس ہو رہی تھی، پر ایک طرف دانیال تو دوسری طرف آغا جان کی پوری نظر تھی اپنے پوتے پر کہ کس طرح نوکری کے لیے دھکے کھا کر ایک چھوٹی سی اکیڈمی میں پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا اور اپنے باپ کی زمین جو وجدان صاحب کے زیر نگرانی تھی، اس کے پیسے ملتے ہی اپنی تعلیم جاری کی، بلکہ اسے مکمل کرتے اب ہاؤس جاب کر رہا تھا، اور اس دوران اس کی بیوی نے اس کی ہمت ہی نہیں بلکہ اس کا بازو بن کر اس کا پورا ساتھ دیا تھا، اس کی ٹانگوں میں طاقت ڈالی آگے بڑھنے کی، اس کے ہاتھ سن کیے حرام کو چھونے کے لیے، اس کے پاؤں میں توانائی دی کسی غریب کی مدد کو آگے بڑھنے کے لیے۔ کبھی تو انہیں اپنا پوتا اتنا پیارا لگتا کہ دل کرتا کھینچ کر دل سے لگا دیں اور اس کا ماتھا چوم لیں، تو کبھی اس کا گناہ سامنے آتا تو دل کڑوا ہو جاتا اور وہ سنگ دل بن جاتے۔ رسم شروع کریں؟ ثانیہ بیگم آغا جانی کو دیکھتی بولیں۔ جہاں دانیال نے نظریں پھیری تھیں وہیں زرش کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اسے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور ماتھا بھیگتا محسوس ہوا، وہ کانپ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، ایک میچور لڑکی ہو کر بھی کانپ رہی تھی، ہارون شاہ کے ٹوٹے خوابوں کی وجہ سے یا ساحل کی سسکیوں کی وجہ سے وہ جان نہیں پا رہی تھی۔ دانیال نے اپنی گھڑی پر نظریں ڈالیں، ہارون نے اس سے کہا تھا کہ وہ آج اپنی ماں کے ساتھ اس کے گھر آنے والا ہے اور دانیال خود اسے اس خوبصورت پلوں میں شامل کرنا چاہتا تھا، پر پتہ نہیں
کہاں رہ گیا؟ اس نے سب پر نظر ڈال کر راہداری کی طرف دیکھا۔ کیوں نہیں؟ آقا جانی نے خوش ہوتے زرش کے صدقے لے کر پیچھے کھڑی ملازمہ کو پیسے تھمائے۔ ہاتھ آگے کرو بیٹا۔ آقا جانی خوبصورت سی ہیرے کی انگوٹھی ململ کے کیس سے نکال کر اس کی طرف کرتی بولیں۔ وہ ڈر کر اپنی انگلیاں بھیج گئی، آنکھوں سے بے آب پانی برسنے لگا۔ وہ بھیگی آنکھیں اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھنے لگی جو اٹھ کر اس کے پاس آ گئیں۔ بیٹا ہاتھ آگے کرو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ کھول کر آقا جانی کی طرف کیا کہ زرش بے آواز روتی لب بھیج کر آنکھیں میچ لیں۔ 1 منٹ۔ اچانک فضا میں ہوتی بیل پر دانیال نے انگوٹھی کو انگلی کے پاس سے روک لیا۔ زر ساحل اور آنٹی کو بھی اس خوشی کے موقع پر شریک ہونے کا حق ہے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکراتا بول کر اٹھا۔ جہاں آقا جانی ثانیہ بیگم نے انجان ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا، وہیں زرش کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں، اس کی دھڑکنیں ساکت پڑ گئیں۔ مما! اس کی سسکی کانوں میں گونجی تو وہ بت بن گئی، مٹی کا بت، جیسے اس میں کوئی سانس نہ ہو، نہ ہی روح ہو۔ السلام علیکم! اس کی بھاری گمبھیر آواز زرش کے کانوں میں دھک دھک کی طرح گونجنے لگی۔ وہ سب سے ملتا آقا جانی، ثانیہ بیگم اور سفینہ پھپھو کو سلام کرتا بالکل زر کے سامنے صوفے پر دانیال کے ساتھ بیٹھ گیا۔ زرش کے جو کان ساحل کی میٹھی آواز کے لیے ترس رہے تھے، اب بالکل ماحول میں سکوت چھایا دیکھ کر متلاشی نظریں لاؤنج میں گھمائیں، پر وہاں پہلے سے موجود وجود میں صرف ایک ہی وجود کا اضافہ ہوا تھا، جو اب کڑکڑاتے سفید شلوار قمیض میں کندھے پر شال ڈالے، سیاہ گھنی مونچھوں کو بل دیے ٹانگ پر ٹانگ رکھے آقا جان دانیال اور وجدان صاحب سے باتیں کر رہا تھا۔ زرش کی شوق نظریں مسلسل خود پر محسوس کرتے اس نے اس کی طرف ذرا سا دیکھا اور نرمی سے مسکرا دیا۔ اس کے اتنے نرم تاثرات سرخ آنکھیں دیکھ کر زر کو پتہ نہیں کیا ہونے لگا کہ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سفینہ پھپھو اس کی گھبراہٹ والی کیفیت سمجھتی مسکرا کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ بھائی آپ نے کہا تھا آنٹی اور ساحل آ رہے ہیں؟ عائشہ دوپٹہ درست کرتی اسے دیکھتی پوچھنے لگی، جس پر پھپھو اور دانیال نے بھی سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہارون نے سر ہلایا۔ کہا تو تھا اور آنا بھی چاہتی تھی، پر ساحل کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے نہیں آ سکیں۔ وہ مسکراتا بولا، پر سامنے بیٹھے وجود کے دل و جان کو انگاروں کی نظر کرتے بے چین بے قرار کر گیا۔ کیوں، کیا ہوا اسے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ کہیں تیز بخار تو نہیں؟ آپ نے دوائی دی اسے؟ کھانا ابھی نہیں کھائے گا، کچھ دیر بعد کھلائیے گا، ورنہ وامٹنگ ہونے لگے گی اسے۔ اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں یاد سے رکھیے گا۔ آپ ایسا کریں آنٹی کو کال لگائیں، میں خود بات کرنا چاہتی ہوں، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، ضرور رات کو بغیر بلینکٹ کے پڑا ہوگا، تبھی تو بخار ہو گیا ہوگا۔ وہ تڑپتی ممتا کے ساتھ پوچھنے لگی، کسی کا بھی خیال کیے بغیر لاتعداد سوال کرتی سب کو ہکا بکا کر گئی۔ زر اسے بے چین پہلو پہ پہلو بدلتے دیکھ کر پھپھو زہرا بیگم اور ثانیہ بیگم کے فک چہرے دیکھتی جھڑکنے لگیں، پر دوسری طرف ہوش کسے تھا؟ اس کی نظروں کے سامنے تو صرف اس کا تڑپتا بھالو تھا، جس کا بخار میں سرخ چہرہ روتا اس کے سینے سے لپٹا بار بار مما کہہ کر پکار رہا تھا۔ کال کریں، دیکھ کیا رہے ہیں؟ خاموش خود کو تکتے ہارون شاہ کو گھورتی وہ جھڑک کر بولی، اس وقت سارے ماحول سے لاپرواہ تھی، کچھ دیر کا ڈر خوف بھلائے سے گھور رہی تھی۔ زرش! دانیال کے اشارہ دینے پر عائشہ اسے ہوش میں لانے لگی۔ آشی دیکھو تو صحیح کیسے خاموش بیٹھا ہے، کیا سن نہیں رہے آپ؟ وہ سرخ چہرے سے غصہ ہوئی، جس پر دانیال اپنے جبڑے بھیج کر یہ کیا کر رہی ہے، غصے سے اسے گھورنے لگا۔ آپ گاڑی نکالیں، مجھے پتا ہے آپ سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اپنا لہنگا سنبھال کر اٹھ کھڑی ہوئی، جس پر ایک پل کو ہارون کی آنکھوں میں تبسم کھلا، دوسرے ہی پل وہاں سکوت چھا گیا اور وہ ایک بھی نظر اس کے قیامت خیز سراپے پر ڈالے بغیر نظریں پھیر گیا۔ آقا جان اور وجدان صاحب بھی نظریں پھیرے بیٹھے تھے، صرف پھپھو اور دانیال کی ہی آگ برساتی نظریں اس پر تھیں۔ ہارون نے جب اپنی ماں سے زرش کے گھر چلنے کا کہا تو وہ سن کر خوش ہو گئی اور پھر اس کے صدقے لینے لگی، پر جب زرش کی مرضی کا پوچھا تو ہارون کو افسوس سے سر نفی میں ہلانا پڑا کہ کئی گھنٹے سائرہ بیگم بول ہی نہ پائیں، اور پھر اسے سمجھایا کہ پہلے زبردستی کا انجام دیکھ چکی ہوں۔ ہارون اب ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتی کہ وہ بچی ساری عمر تمہیں زبردستی کے طعنے دیتی پھرے یا تم سے نفرت جتائے۔ اگر اس کی رضا نہیں تم میں وہ کسی اور کو اپنا جیون ساتھی چاہتی ہے تو بیٹا اس کی زندگی ہے، اسے پورا حق ہے اپنی زندگی جینے کا۔ اتنے برے وقت میں جہاں ہر کوئی ہم سے کنارہ کشی کر گیا، اس نیک اللہ کی بندی نے تمہاری مرتی سے سکتی ماں کو چلنے کے قابل بنایا، بلکہ تمہارے دن بدن ہڈیوں کا وجود بنتے زندگی سے
तंग तारीकी का वजूद बनते बेटे को फिर से जीना सिखाया। क्या वो इस ज़बरदस्ती की मुस्तहिक है? तुम्हें तो सब कुछ लुटा कर भी इसका एहसान ना चुका सको और तुम तो इस सब कुछ लुटा कर भी इसका एहसान ना चुका सको और तुम क्या करने जा रहे हो? सायरा बेगम के समझाने पर इसे अपने किए का एहसास हुआ तो सारी रात करवट पे करवट बदलता सो न सका। पास पड़ा इसका बेटा सिसकता रहा ज़रिश के आगोश के लिए और वो अपनी कैफियत तड़प से निढाल होता अपने बेटे को थपक कर सुलाने की कोशिश करता रहा। इसकी आंख ऐसे ही छत को घूरते घूरते रात सरक कर उजाले में बदल गई। सुबह सायरा बेगम इसके साथ चलना चाहती थीं पर साहिल की तबीयत की वजह से ना आ सकीं और इसे अपनी दुआओं और एहसानों का शुक्रिया के साथ भेज दिया। कुछ हारून भी अपने किए की माफ़ी चाहता था इसलिए ख़ुद भी आ गया। खामोश होकर बैठो, वो ठीक है। फूफो ने इसे खींच कर बिठाया कि वो हड़बड़ा कर होश में आती इन्हें देखने लगी। जहाँ साहिल के लिए इसकी धड़कनें बेतरतीब थीं वहीं अब माहौल का एहसास करती वो सुर्ख चेहरे से बैठे दानियाल को देखकर थूक निकलती सर झुका गई। आप बेफिक्र रहें, मैं आने से पहले डॉक्टर के पास लेकर गया था, वो आराम कर रहा है। नर्म लहजे में इसे तसल्ली देकर वो दानियाल की तरफ मुतवज्जा हुआ और इसके हाथ पर हाथ रखा। फुप्पो मुस्कुराती ज़हरा बेगम और सानिया बेगम को समझाने लगी इसकी नादान तड़प का कि वो मासूम बीमार बच्चे के लिए है जो रोज़ रात को यहीं सोने आता है और आजकल बुखार में है इसलिए। और वो दोनों मुस्कुराती मुतमईन हो गई पर इसकी भीगी आंखों में कोई कहाँ देख रहा था जिसका दिल कर रहा था अभी ही हारून शाह के कॉलर से पकड़कर चीखे चिल्लाए। पर क्यों वो नहीं जानती थी, सिर्फ इतना जानती थी साहिल बुखार में फूंक रहा है, इसका बेटा, इसका मासूम दिल का टुकड़ा। आप रस्म शुरू करें। सानिया बेगम ने मुस्कुराते आगा जानी को इशारा किया। वह मुस्कुराती सर हिला गईं। ज़रिश ने हारून को घूरते बेदर्दी से लब दांतों तले दबा लिया कि दर्द से इसके बदन में करंट फैल गया पर वो बगैर आंसू बहाए बुत बनी नज़रें उंगली में पहले चमकते हीरे पर टिकाए बैठी थी। मैं चलता हूँ, अब कुछ ज़रूरी काम से जाना है। इसकी उंगली में पहने हीरे से नज़रें हटाकर वो बोलता मुस्कुराते दानियाल से मिला जो इसे खाना खा कर जाने पर इसरार कर रहा था। पर अब हारून को लग रहा था कि एक पल भी मज़ीद इस दुश्मन जान को आंखों के सामने देखा तो सब कुछ तहस नहस कर देगा और वो ऐसा नहीं चाहता था। इसे खुश देखना चाहता था जैसी खुशियाँ इसने दी थी इसे। मिलकर खुशी हुई तुमसे, कभी फुर्सत से मुलाकात करेंगे। आगाजान इसका कंधा थपथपा कर बोला और वो सर इस बात में हिलाता ज़रिश के पास आया। खुश रहें। शॉपिंग बैग इसके पास रखते, इसके सर पर हाथ रखते वो वहाँ से निकलता चला गया बगैर इसकी खनक करती चूड़ियों की तरफ देखे। दानियाल मुस्कुराता इसे छोड़कर लौटा तो ज़रिश आहिस्ता से उठी और अपना लहंगा संभाल कर पास रख के बैग को उठाती वहाँ से भाग गई। और अब जब रस्म के बाद सब लड़कियों से यही तवक्का रखते थे तो किसी ने इसके चेहरे की तरफ तवज्जो नहीं दी और ज़र रूम में आकर दरवाज़ा लॉक करती मुंह के बल बेड पर गिर कर घुटी आवाज़ में रोने लगी। बाहर खुशी से चहकती आवाज़ें आ रही थी और अंदर वो दर्द से तड़प रही थी। या अल्लाह, मैं ही क्यों? इन सब दर्दों के लिए, इन सब आजमाइशों के लिए मैं क्यों? वो ज़िंदगी में पहली बार ज़ुबान पर शिकवे लेकर आई थी। जो शिकवे होश संभालते अपने बाप के ना होने पर भी नहीं आया, जो शिकवा अपनी माँ को रोते देखकर नहीं आया, कभी शिकवा इसके लबों पर नहीं आया। यहाँ तक कि बचपन से जिसके नाम पर बैठी थी इसके अचानक किसी और के हो जाने पर भी नहीं आया। अपनी मोहब्बत को किसी दूसरे की झोली में डालते नहीं आया। आज एक छोटे से किसी और की कोख के बच्चे के छिन जाने से लबों पर आ गया था। वो सोच सोच कर तड़पने लगी थी, सिसक रही थी। इसकी हालत का अंदाज़ा लगाते जब इसे मालूम होगा इसकी मम्मा, इसकी आपी किसी दूसरे की होने जा रही हैं हमेशा के लिए, क्या वो जी सकेगा या बर्दाश्त कर लेगा? कैसे बर्दाश्त करेगा वो छोटा सा भालू जिससे तो अभी अपने कांपते हाथों से ठीक से खाना भी नहीं खाया जाता था? वो क्या खुद को बिखरने से बचाएगा? इसका मासूम सा साहिल जो सुबह नहा कर सर्दी से इसमें छुप जाता था, इसके दुपट्टे में घुसकर बैठ जाता था, इससे शदीद राज वाली अपने दोस्तों की बातें शेयर करता, इसके कान में खुसर फुसर करके सुनाता, कैसे वो इसके बगैर रह सकेगी या वो रह पाएगा? हिचकियां भरते इसने अपना सर दाईं तरफ किया तो वहाँ रखे बैग को देखकर आंखें मसलने लगी। झूठे धोखेबाज इंसान, जुनून माय फुट। गुस्से से वो उठ बैठी और
چین جھپٹ کر بیگ کھولنے لگی۔ سنہری کلر کے بڑے سے ڈبے کو نکال کر وہ حیرت سے دیکھنے لگی، جس میں ہر کلر کی کانچ کی چوڑیاں موجود تھیں۔ ان پر شوق سی نظریں ڈالتی وہ پھر بیگ سے نکلی ماتھا پٹی کو گھورنے لگی، جو ان کی پٹھان عورتیں شادی کے بعد ماتھے پر سجاتی تھیں۔ ایک سیاہ کاجل کی ڈبی تھی اور ساتھ ہی چٹ ملی اور سائرہ بیگم کی طرف سے ایک سونے کا سیٹ۔ آپ نے جو ہمارے لیے کیا اس کا احسان تو میں نہیں چکا سکتا، ہاں اپنے کیے کی معافی مانگ رہا ہوں۔ اگر آپ میرے انداز سے خوفزدہ ہوئی ہیں تو ایک اور احسان کرتے ہوئے مجھے معاف کر دیں۔ انشاءاللہ اب کبھی نہ ہارون شاہ آپ کی خوشیوں کے راستے میں آئے گا، نہ ساحل شاہ۔ اس کی آپ فکر نہ کیجیے گا، میں نے آیا کا بندوبست کر لیا ہے، کل یا پرسوں آ جائے گی، اور اماں آپ کی مہربانیوں سے چل پھر سکتی ہیں تو کھانا ضرور پکا کر کھلا سکیں گی۔ آپ اپنی زندگی میں خوش رہیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ آپ اس کے آگے اس سے لکھا نہیں گیا، یا اس نے کچھ جان پوچھ کر نہ لکھا۔ اور وہ بت بنی سے گھورتی رہی۔ گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے کی آواز پر اس نے جلدی سے چھٹ چھپا دی اور چوڑیاں، کاجل، ماتھا پٹی بھی الماری میں کپڑوں میں دبا کر رکھ دی۔ تو اب آپ اس کے لیے آیا رکھیں گے، مطلب مجھے نہ آنے کا اشارہ دے رہے ہیں؟ وہ سوچ کر ہی چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور باہر پھپھو بار بار اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر لاکھ لاکھ شکریہ ادا کر رہی تھیں۔ پر انہیں کیا پتا اندر بیٹھے وجود پر کیا بیت رہی ہے۔ عائشہ دانیال کو زمین کو گھورتا دیکھ کر اس کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھی تو وہ مسکرا کر اس کے گرد بازو ڈال گیا۔ کچھ چاہیے؟ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ پوچھنے لگا، جس پر وہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھتی نفی کرتی اس کے گلے میں باہیں ڈال گئی۔ پیار کرنے کا بوٹ ہے خانم کا؟ اس نے شرارت سے اس کے بال سنوارتے پوچھا تو عائشہ صرف اسے ہنسانے کے لیے شرما کر سر ہلا گئی، جس پر وہ قہقہہ لگا اٹھا۔ آپ کا خادم حاضر ہے خانم۔ ہنستے وہ اسے بھی کھلکھلانے پر مجبور کر گیا۔ تقویٰ کو معاف کر دینا خان، اس کا تو قصور بھی نہیں، جس کا گناہ ہے آپ اسے سزا نہیں دے رہے، جو بے قصور ہے اسے تڑپا رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے خان؟ ہر رات کا دہرایا سوال آج پھر وہ اس کے کانوں میں انڈیلنے لگی، جس پر دانیال نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم باز مت آنا، گھور کر کہتا غصے سے روم سے نکل گیا، اور وہ بے بسی سے اس کی چوڑی پشت کو نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھتی رہی۔ مجھے لگتا ہے ڈاکٹر زید ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ دیر ہونے کی صورت میں نہ صرف مریض کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا بلکہ ہمیں بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر آفاق سائم کو دیکھتا بولا، سینئر ڈاکٹرز کی غیر موجودگی میں آیا کیس جو دو خاندانوں میں ہوئی مقابلے بازی میں لگی سینے میں گولیوں سے اسے ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کیا گیا تھا، اور اب خود کسی سینئر ڈاکٹر کے انتظار میں تھے کہ اس مریض کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر سائم زید سے بولا۔ سائم نے نرس اور کمپاؤنڈر کو اس مریض کا خون سے لت پت سینہ صاف کرتے دیکھا۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ ہمارا پہلا ایمرجنسی وارڈ کا کیس ہے، رائٹ؟ وہ چلتا بیڈ پر پڑے کراہتے مریض کو جانچ پڑتال کرنے لگا۔ ڈاکٹر آفاق ہنس پڑا، صاحب اندازہ نہیں حقیقت ہے، پہلا کیس ہے، پہلا تجربہ اور پہلی کامیابی انشاءاللہ۔ وہ مسکراتا بولا، اور سائم مریض کی حالت دیکھ کر سیریس ہو گیا۔ چلو پھر شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، اور اگر بیچ میں کوئی سینئر آ گیا تو ضرور ہیلپ ملے گی۔ ہاتھوں پر گلوز چڑھا کر منہ پر ماسک لگاتے اس نے اپنا موبائل نکالا اور مسکراتی نیلے گہرے پانیوں جیسی آنکھوں سے تقویٰ کو میسج ٹائپ کیا۔ پاس کھڑی نرس اور کمپاؤنڈر کی بھی وقتاً فوقتاً نظریں اس ہینڈسم سے بھورے بالوں اور نیلی آنکھوں والے شہزادے پر ٹک رہی تھیں۔ وہ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا، اس کا لاپرواہ انداز، مغرور ناک، سرخ لبوں پر نرم مسکراہٹ، وہ کوئی یونانی دیوتا ہی لگتا تھا جو مسیحا بن کر ان کی ہاسپٹل میں آ گیا تھا۔ ڈاکٹر آفاق اس پر بری طرح فدا تھا کہ کئی بار اس سے کہہ دیا تھا کہ میں جب آنکھیں مونتا ہوں تو مجھے کوئی حسینہ نہیں ڈاکٹر زید کا چہرہ دیکھنے میں آتا ہے۔ جہاں سٹاف میں کہکہے گونجے تھے وہیں سائم زید کا پھندے نما بازو اس کے گلے میں ہوتا۔ اس کا کہنا تھا، میں نے ساری زندگی لڑکیوں سے فلرٹ کیا ہے اور اب اس ہینڈسم سے ڈاکٹر سے فلرٹ کر رہا ہوں، ایک ڈاکٹر ہو کر دوسرے ڈاکٹر سے۔ کئی دفعہ تو اس سے یہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر زید ہمارے ساتھ چلو، جب تک مریض تمہاری آنکھوں کو ہونک بن کر تکتا رہے گا تب تک ہمارا کام سکون سے ہو جائے گا، بغیر چیخیں کراہیں سن کے۔ ڈاکٹر آفاق سومرو اس کا ہم عمر یہاں واحد دوست تھا، باقی سے ہلکی پھلکی گفتگو چلتی رہتی تھی، پر وہ مذاق میں کافی کلوز تھا اس کے، اور کسی بگڑے عاشق کی طرح اس کے مردانہ وجاہت کا دیوانہ تھا۔ وہ
پوائنٹ سے اتر کر اپنے گھر کی طرف چادر میں لپٹی آ رہی تھی کہ اس کے بیگ میں موجود اس کا موبائل بجنے لگا۔ اب یہیں تو نکال کر دیکھنے سے رہی، اس لیے گھر میں داخل ہوتے گیٹ بند کر کے موبائل نکال کر دیکھا تو عاشق کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہاں سائیں کا میسج دیکھ کر مسکرائی اور اوپن کر کے پڑھا: سائیں کی جان، دعا کرنا، آج تمہارا سائیں پہلا ایمرجنسی کیس ہینڈل کر رہا ہے، اب صرف ملانی کی دعاؤں کا طلبگار بیچارہ سا شوہر۔ ساتھ میں کس ایموجی دیکھ کر اس کی رخساریں لال ہو گئیں اور پڑھ کر مسکراتی سچے دل سے اس کی کامیابی کی دعائیں کرنے لگی اور اندر چلی گئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو بھابھی صاحبہ؟ میرے بھتیجا کیسا ہے؟ اور بھائی کیسے ہیں؟ شرارت سے پوچھتی۔ آخر میں دانیال کا پوچھنے پر سنجیدہ ہو گئی۔ وہ نہ اس کا نمبر ان بلاک کر رہا تھا، نہ اس کی میلز کا جواب دے رہا تھا، نہ ہی لیٹرز کا۔ وہ اس سے قطع تعلق کیے بیٹھا تھا کہ وہ سسک جاتی، پر اس پر کوئی اثر نہ پڑتا۔ زر شاپی کی رسم ہو گئی ہے رضا زیدی کے ساتھ۔ اس سے حال احوال پوچھ کر وہ اوور آل ہینگ کرتی، چادر اور بیگ رکھتی بیڈ پر بیٹھی اب پاؤں سے نفیس سی سینڈلز کو آزاد کروا رہی تھی کہ عائشہ کی بات سنتے اس کے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ مطلب؟ وہ بالکل نہیں سمجھی، اس لیے حیران ہوتی موبائل کندھے کان سے چپکے ہونے کے قید سے آزاد کرواتی، اپنے حواس بحال کرتی پوچھنے لگی: زر شاپی کی انگلی میں رضا سائیں کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی ہے ابھی کچھ دیر پہلے، اس نے تفصیل سے جواب دیا، اور مجھے اب بتا رہے ہیں جیسے میں کوئی دور پرے کی رشتہ دار ہوں۔ عائشہ، وہ منہ پر ہاتھ رکھتی اپنی بے ساختہ سسکی کو دبا کر گویا ہوئی: شکوہ مت کرو تقویٰ، کوئی بھی بھائی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اس کی بہن اسے مان دینے کے بجائے ایک لوفر بگڑے شخص کو مان دے جو اسے عزت سے رخصت نہیں کروا سکا بلکہ اغوا کر گیا راستے سے اور زبردستی نکاح کر کے اس سے رشتہ قائم کر لیا۔ اور تم شاید اسے اپنے کال سے پھر رہی ہو، تم نے تو کہا تھا کہ اسے احساس دلوا کر چلی آؤ گی، پھر کیا ہوا؟ محبت ہو گئی اس بگڑے بدتمیز لڑکے سے جو ٹیشو پیپرز کی طرح لڑکیاں چینج کرتا تھا، بھول گئی کس طرح تمہیں پوری یونی کے سامنے رسوا کیا تھا، تمہارے جسم کی قیمت لگائی، کہاں گئی تمہاری عزت نفس جسے رون ڈالا تھا اس ضدی شخص نے اپنے ضد کے لیے؟ پورا سال ہونے کو آیا ہے اور تمہارا احساس اسے ابھی تک نہیں آیا؟ واہ، پھر بھی تم اس کے پاس بیٹھی ہو، مجھے معلوم نہیں کہ کہاں گئی وہ میری دوست جو میری مذاق میں دی گئی گالی پر بھی ناراض ہو جاتی تھی، آج ایک انتہائی کے گرے شخص کے ساتھ کیسے جی رہی ہو تقویٰ؟ فالتو کی اپنے نام نہاد فریبی کوشش چھوڑو، اگر اپنے بھائی کو چاہتی ہو تو آ جاؤ، پھر دیکھنا معافی نہ ملے تو کہنا، باقی ایسے رو کر صرف اپنا نور ہی بہاؤ گی، باقی کچھ نہیں ہوگا، اللہ حافظ۔ وہ سنجیدگی سے کہتی کال ڈسکنیکٹ کر گئی اور تقویٰ موبائل کو گھورتی رہ گئی، اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور وہ بے جان ہوتے وجود کی طرح بیڈ پر لڑک کر گری اور بے آواز آنسو بہانے لگی۔ وہ بغیر کھائے پیے بیڈ پر پڑی تھی، دوسری طرف ہر گھنٹے کے ساتھ سائم کی سانسیں بڑھ رہی تھیں، دونوں ڈاکٹرز کی نظریں مشین پر ٹکی تھیں تو کبھی پیشنٹ پر جو ہوش و حواس سے بیگانہ پڑا تھا۔ سائم کی ہر ایک دھڑکن اللہ اللہ کو پکار رہی تھی تو سانسیں اپنی مسیحائی تقویٰ کو۔ مشین اپنی سرخ چھوٹی بتی کے ساتھ مخصوص آواز دے رہی تھی، ان کے ہاتھ میں موجود اسٹیچنگ مشین اس کے دل کا معائنہ کرنے کے بعد اس کے سینے سے گولی نکال کر اب ٹانکیں لگا رہی تھی۔ پیشنٹ کی مدھم چلتی سانسیں ان کی سانسیں اکھاڑ رہی تھی اور اب وہ اس سے دور کھڑے اس کے وجود کو تک رہے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جیل میں جائیں گے یا مبارکباد وصولیں گے؟ آفاق کی آواز ڈور کے گول دائرے میں لگے گلاس سے باہر پریشان روتی بوڑھی اماں کو دیکھ کر گونجی: انشاءاللہ مبارک۔ سائم مشین کی ہری لائٹ کو تیز ہوتے دیکھ کر مریض کی سانسیں بڑھتے دیکھتا بولا: تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو، حالانکہ اللہ کے فضل و رحمان سے نہ صرف پیشنٹ کی سانسیں نارمل ہو رہی ہیں بلکہ ہمیں اسے اب انجیکشن لگا دینا چاہیے۔ اس نے نرس کو اشارہ دیا، وہ جس پر اس نے سر ہلاتے مسکرا کر فوری طور پر عمل کیا۔ جس طرح وہ اس کی دھڑکنوں سے اللہ سنتا تھا، آج اپنی دھڑکن سے اس کی صدا سن کر وہ کھل اٹھا تھا، بلکہ ڈاکٹر آفاق جو 24 گھنٹے سے چوہا بنا اندر گھسا ہوا تھا، اب باہر کا درد بانٹنے والا سین دیکھ کر اس کا دل کر رہا تھا قہقہے لگائے، پر نہیں، وہ اپنی خوشی اپنی تقویٰ کے ساتھ منانے والا تھا۔ سینئر ڈاکٹر مہتاب کے آنے پر انہوں نے ساری رپورٹ اس کے سامنے رکھی اور ان کا چہرہ تکنے لگے، جنہوں نے خوشی کا اظہار کرتے نہ صرف انہیں کنگریٹس کیا بلکہ ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور معذرت بھی کہ وہ وزٹ پر ایک ایمرجنسی میں پھنس گئے تھے۔
ٹریٹ کب دے رہے ہو اور گڈ نیوز کب سنا رہے ہو؟ آف ہونے پر آفاق اس کے گلے میں بازو ڈال کر پاس سے گزرتی ڈاکٹر رافعہ کو دیکھتا بولا، جو اسے اگنور کیے سائم کو سلام کرتی جا رہی تھی۔ ٹریٹ تمہاری طرف سے بنتی ہے، بکواس زیادہ مت کرو، اور دوسری بات، الحمدللہ جس خوشخبری کی تم امید کر رہے ہو، میری بیگم میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے، اب اپنی خوشخبری سناؤ۔ وہ کہہ کر پارکنگ ایریا سے بائیک نکال کر وہاں سے اسے شوق چھوڑتا چلا گیا۔ بیگم؟ وہ شوق سا بڑبڑایا، مطلب کمینہ ڈاکٹر شادی شدہ ہے، کل سے پیٹھ پر شادی شدہ کا لیبل لگانا پڑے گا کہ کم از کم کوئی ہماری طرف بھی تو دیکھے، ہم سب کا علاج کریں، ہمارے بیمار پڑنے پر کوئی ڈاکٹرنی تو ملے۔ یار عجیب انصاف ہے، ہاں، کسی ڈاکٹر کی قدر نہیں، کسی ڈاکٹر کی قدر نہیں۔ وہ جلتا گڑتا خطرناک ارادوں سے اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ کس ٹیلر سے کپڑے سلواتی ہو؟ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی کے ننگے بازو دیکھ کر وہ دانت پیس کر پوچھنے لگی، ہاؤ آئی کین ہیلپ یو لٹل گرل؟ وہ لڑکی اس کے سوال کو نظر انداز کرتی اپنے پروفیشنل انداز میں بولی، لٹل گرل؟ وہ بڑبڑا کر خود کو دیکھنے لگی، کہاں سے وہ چھوٹی لگتی تھی؟ 19 سال چل رہا تھا، پھر بھی چھوٹی ہے، اور وہ خود کون سی 60 سال کی ہے؟ وہ گور کر اس سے کچھ سخت کہتی کہ اسی پل دائیں طرف گلاس ڈور سے نمودار ہونے والی شخصیت کو دیکھ کر وہ شوق ہو گئی۔ حیدر شاہ کو دیکھ کر سارے ورکرز تیز رفتاری پکڑ گئے اور وہ گلاس ڈور سے اندر داخل ہوتا ایک طرف فائل پکڑے قدم سے قدم ملا کر چلتے مینیجر، دوسری طرف چست پینٹ شارٹ شرٹ، شہد رنگ بالوں کو شانوں پر بکھرے بڑے سے چڑیل جیسے ناخنوں والے سفید ہاتھ میں ٹیب پکڑے۔ حیدر کو پتہ نہیں کیا دکھاتی پریشان سی سمجھا رہی تھی، پر حجاب کی نظریں تو ان دونوں کا فاصلہ جانچ رہی تھیں۔ وہ اس کے آگے سے اپنے مخصوص ڈنگ بھرتا لفٹ کی طرف چلا گیا اور اس کے پیچھے سیکرٹری اور مینیجر ایک دوسرے کو ہراساں دیکھ کر لفٹ میں داخل ہوئے۔ حیدر کے ماتھے پر بھی ہزار بل موجود تھے، پر یہاں تو الگ صدمہ تھا۔ وہ سامنے سے گزر کر اس کے دیکھے بنا چلا گیا تہ خانے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ریسیپشن پر موجود لڑکی حیدر کے جانے کے بعد ایک کال سے نمٹ کر پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی، بھاڑ میں جائے مدد۔ وہ غصے سے اس کے ننگے بازو کو گھورتی وہاں سے آگے بڑھ گئی اور وہ لڑکی اس انجان چھوٹی نقاب والی لڑکی کو اندر کی جانب بڑھتے دیکھ کر بوکھلائی۔ ابھی سر ایک میٹنگ سے سیکرٹری کی نالائکی پر غصہ ہوتے اندر گئے تھے اور اس کے پیچھے اس چھوٹی لڑکی کو جاتے دیکھ کر وہ ہڑبڑا گئی۔ میم واپس آئیں، وہ گارڈ کو اشارہ کرتی لفٹ کی طرف بھاگتی اس نقاب پوش لڑکی کو دیکھتے پیچھے آئی۔ تب تک حجاب لفٹ میں داخل ہو گئی تھی، بلکہ لفٹ بھی بند ہو گئی تھی۔ سیڑھیوں سے جاؤ، وہ گارڈ کو اشارہ کرتی بھگانے لگی اور خود ہراساں گھبرائی ریسیپشن کی طرف آئی۔ ٹھا سے دروازہ کھول کر وہ اندر بھاگی۔ گارڈز اس کے پیچھے تھے اور جو غصے سے حیدر یہاں وہاں چکر کاٹ رہا تھا، اچانک اندر آتے وجود کو لڑکھڑا کر گرنے سے بچانے کے لیے بازو میں جکڑتا اپنے حصار میں لے گیا۔ پر اب اس کی مہک کو محسوس کرتے وہ غصے سے گارڈز کو گھورنے لگا کہ اس کی چونٹی کو اس طرح ہراساں کرنے پر اس کا حشر بگاڑ دے۔ گارڈ ڈور پر کھڑا ساکت سا دیکھ رہا تھا، پیچھے مینیجر اور سیکرٹری بھی ہراساں اسے دیکھ رہے تھے۔ چونٹی؟ اس نے سرگوشی میں پکارا، ہاتھی؟ وہ کیوں باز رہتی دانت کچکچا کر بولی۔ سر آر یو اوکے؟ سیکرٹری ایک دم پاس آ کر اسے ہوش میں لائی، ورنہ تو وہ ان سیاہ ہیروں میں کھو جاتا۔ اور اس کے نقاب لبوں کے نقش پر انگلیاں پھیرتا۔ اس سے پہلے ہی ہوش میں آتے اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کرتے خود گہرا سانس فضا کے سپرد کرتا اسے گھورنے لگا۔ سر یہ بغیر پرمیشن کے اندر گھس آئی ہیں، گارڈ جلدی سے بولا، اور سیکرٹری نے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا، پھر اپنے باس کو۔ مینیجر بھی حیران سا حجاب کو دیکھ رہا تھا جس کی مغرور آنکھیں حیدر پر ٹکی تھیں۔ آؤٹ! اس نے گارڈ کو جانے کا اشارہ کیا اور جا کر اپنی چیئر پر بیٹھا۔ اب سامنے حجاب کھڑی تھی اور بائیں طرف مینیجر اور سیکرٹری۔ مس عروج، کیا آپ نے پرسنل سیکرٹری کا کیبن سیٹ کروایا؟ وہ متبسم سی نظروں سے اپنی چوٹی کو دیکھتا بولا، جی سر، ہو گیا۔ وہ ٹیب میں کچھ ٹائپ کرتی وہاں سے موصول ہونے والے جواب پر مسکراتی بولی، حجاب تو اس کی رفتاری پر ہی منہ کھولے دیکھ رہی تھی جس نے سیکنڈ نہیں لگایا۔ اوکے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور ٹیبل کے دراز سے ایک فائل نکالی، تم دونوں جاؤ اور میٹنگ کی ارینجمنٹ کرو، مجھے کسی بھی حال میں وہ پروجیکٹ چاہیے۔ اس نے ٹیبل پر ہاتھ مارتے کہا۔ وہ دونوں بیک وقت سر ہلانے لگے۔ اس کے اکڑو انداز اور ٹیبل پر ہاتھ مارنے سے حجاب پلکیں جھپک کر رہ گئی۔ سر
अरूज इस पल अपने बॉस को गुस्से में देखकर हिचकिचाए पुकारने लगी। मैनेजर वहाँ से चला गया था। इसने अपनी ग्रे संजीदा नज़रें उठाकर अरूज की तरफ देखा और इसके देखने के अंदाज पर हिजाब को दिल तो धड़का, पर ये शिद्दत भरी आह निकली कि अभी जाकर इसकी आंखों पर हाथ रख ले कि कोई ना देखे इसके इस अंदाज को। सर, अगर ये सेक्रेटरी है तो मैं इस लड़की ने तो अभी अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं की होगी और वो कैसे हैंडल कर सकेगी मीटिंग टाइम टेबल्स, मिस मिस पॉइंट मिस पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स। वो हिचकिचाए कहने लगी, बहरहाल कहना था क्योंकि ये जॉब वो नहीं गंवा सकती थी, वो भी इस छोटी सी लड़की की वजह से। आप सेक्रेटरी हैं और ये पर्सनल सेक्रेटरी, शायद फ़र्क मालूम हो गया होगा, अब जाएं। वो सपाट लहजे में बोला, जिस पर अरूज सर हिला गई। यस सर, पर्सनल। वो हिजाब को देखती लफ्ज़ पर्सनल दांतों के बीच दबा कर कहती वहाँ से चली गई। तशरीफ़ रखें, वो चेयर की तरफ इशारा देता बोला और इसके अंदाज पर वो सुलग गई। मत भूलो मैं पार्टनर हूँ इस बिज़नेस में और आप मुझे पर्सनल बना रहे हैं। वो बैठती गुस्से से बोली, पर यहाँ तुम पार्टनरशिप जताने नहीं अपने हिस्से पर नज़र रखने आई हो, इसलिए पर्सनल काफ़ी गहरा है, तुम इसमें सब कुछ जान जाओगी। वो मानीखेजी से बोला, जो हिजाब के पल्ले ने कुछ ना पड़ा। पर तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी क्यों? वो उलझी हुई थी। ओके, फिर मैं मिस अरूज को पर्सनल सेक्रेटरी और आपको सेक्रेटरी बना देता हूँ, नो प्रॉब्लम। वो लापरवाही से कंधे उचका कर बोला कि हिजाब सटपटा उठी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं। ये पोस्ट ठीक है काफ़ी हद तक, पर याद रखिएगा हमारे पर्सनल रिलेशनशिप को यहाँ डिस्कस नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसे रहेंगे जैसे मैं एक आम सी सेक्रेटरी हूँ और आप बॉस, ठीक? वो टेबल पर कोहनियाँ टिका कर बोली, ओके, एज़ यू विश मिस हिजाब। वैसे मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील होगा पर्सनल सेक्रेटरी से इश्क के पींगे लड़ाते हुए। वो मुस्कुरा कर सर हिला गया। गुड। वो रिलैक्स हुई। ओके, तो फिर आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं, चाहे तो परसों से। ये आप पर है, पर अभी ये मामला यहीं ख़त्म होता है। वो चेयर से उठता इसकी तरफ आया और इसकी चेयर को पकड़कर घुमाते इसका बाजू पकड़ा और खींच कर अपने रूबरू खड़ा किया। तुम्हारी ड्यूटी कल से स्टार्ट होगी, 2 के बाद, और सुबह के टाइम तुम वहाँ बैठकर अपनी क्लासेस अटेंड करती रहोगी। इस दौरान जिस पर जो नज़र रखनी है रख लेना, बाकी की अपनी स्टडी पर तवज्जो देनी है। वो मुस्कुरा कर गंभीर आवाज़ में कहता, इसे कमर से पकड़ कर टेबल पर बिठाता इसके दाएं बाएं हाथ रख कर इसकी स्याह आंखों में देखने लगा। है हिजाब ने आंखें फैलाई, ये कैसी मुलाजमत है? वो अपने दोनों हाथ पीछे को रखती खुद को सहारा देकर इसे घूरने लगी। बस ये मुलाजमत है, दिल की मुलाजमत। वो इसकी पेशानी पर अपनी पेशानी टिकाता मुस्कुरा कर सोचता रह गया। अभी तुम घर जाओ, बाहर ड्राइवर खड़ा है, फ्रेश हो, खाना खाओ, न्यू टेस्ट याद करो, फिर रात को मिलेंगे और तफसीलन बात करेंगे बेबी। इसके गाल पर लब रखते इसकी पलकें लर्जा गया। वो इसकी क्लोन की खुशबू अपने नथनों से घुसती दिमाग में बसती महसूस कर रही थी। ठीक है। वो एक पल को आंखें मीच कर सर हिला गई और वो इसकी मासूमियत देखता मुस्कुरा कर रह गया। मुझे बता देती कि तुम आ रही हो तो ऐसे आने देता मेरी चूंटी। इसके पीछे गार्ड्स का भागना सख्त नागवार लगा था कि दिल कर रहा था जाए और खींच कर दो रखे इन्हें। मेरा ऑफिस, मेरी मर्जी, मैं कैसे आऊँ? वो आंखें घुमा कर बोली। हैदर मुत्तफिक होता सर हिला गया। रात को डिनर बाहर करेंगे। इसके नकाब की पिन को निकाल कर इसे देखने लगा और इसकी सुर्ख नाक की नोक को देखते हंस पड़ा। कोई ज़रूरत नहीं। वो नाक सुकेड़ गई और इसकी ग्रे आंखों में देखती नज़रें फेर कर ऑफिस रूम में घुमाने लगी। कोई आ जाएगा, पीछे हो जाएं। इसके एक बाजू को अपनी कमर के गिर्द जगड़ते देखकर वो बौखलाती डोर को देखने लगी। लॉक है। वो मुस्कुराता इसके सुर्ख लबों पर उंगली फेरता बोला। हिजाब की सांसें थम गईं। मैं जा रही हूँ, छोड़ें। वो कसमसाई और इसके सीने पर हाथ रख कर इसे दूर करने लगी। वो मुतबस्सम नज़रों से इसके हया से सुर्ख चेहरे को देखता अपनी हल्की सी शेव को इसके फूले रुखसार पर रगड़ने लगा कि वो आंखें मीच कर इसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींच गई। कभी ऐसे शर्मीले पोज रूम में भी दिया करो ताकि हाथी का अपनी चूंटी के लिए कुछ मूड बने। इसके लरसते लबों को हल्के से छोड़कर इसे नीचे उतारा और इसका नकाब ठीक किया। वो खामोश सी उंगलियां पटखाती नज़रें झुकाए खड़ी थी।
بی ریلیکس بیبی، تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کرتے سرگوشی میں بولا اور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ڈور ان لاک کر کے باہر نکلا۔ وہ بھی جس کانفیڈنس سے آئی تھی، اتنی ہی حیا سے گلنار سر جھکائے اس کے پیچھے لفٹ میں داخل ہوئی۔ حیدر نے اپنے سامنے کھڑی اپنی چونٹی کے جھکے سر کو دیکھا اور جھک کر اس کے سر پر لب رکھ دیے۔ وہ لفٹ سے باہر نکلی تو سب کی نظریں اس نقاب پوش پر ٹکی تھیں جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے باس کے پیچھے جا رہی تھی۔ کل میں تمہارا تعارف کروا دوں گا۔ اس کے لیے ڈور کھولتے وہ مسکراہٹ سے اس کی گال تھپتھپا کر بولا اور سامنے دروازے پر کھڑا گارڈ حونک بنا انہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ اپنے باس کی کیئر اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے دیکھنے لگا جیسے کوئی خاص ہستی ہو۔ عمارت کے اوپر سے بھی سب ونڈو سے پارکنگ ایریا کے اس منظر کو آنکھیں کھولے دیکھ رہے تھے جہاں ان کے باس نے اس آفس میں گھسنے والی لڑکی کے لیے نہ صرف ڈور کھولا تھا بلکہ اس کی گال تھپتھپا کر اسے اندر بٹھائے اب ایک بازو گاڑی کی چھت پہ تو دوسرا ڈور پر ٹکائے سر اندر گھسائے پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا اور پھر ڈرائیور کو ہدایات دیتا خیال سے ڈرائیونگ کرنے کا کہتے وہ مڑا اور اندر بڑھ گیا۔ اسے اندر آتے دیکھ کر ریسیپشن پر وجود ڈور سے صرف آنکھیں باہر نکالے دیکھ رہی تھی، بھاگ کر اپنی جگہ پر آئی اور موبائل کان سے لگائے حیدر کے گزرنے پر مسکرا کر سر سے سلام کیا اور کچھ ہی دیر میں چہمگوئیاں ہونے پر عروج برداشت نہ کر سکی تو غصے سے یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیلا دی کہ وہ باس کی پرسنل سیکریٹری ہے، اس کی چھوٹی سی کزن، مزید کچھ نہیں، اور سب کو جھڑک کر کام کی طرف توجہ دلائی۔ اس کا سارا دن اضطراب کی کیفیت میں گزرا۔ وہ مایوس اداس سی بیڈ پر پڑی تھی۔ دو بار عائشہ بھی آئی تھی اس سے بات کرنے، اس کی مایوسی، اس کی اضطرابی حالت کے بارے میں پوچھنے، پر زرش اس سے کوئی بات نہیں کی تو وہ خاموش بیٹھ کر اسے دیکھتی چلی گئی۔ کئی بار وہ بیٹھے بیٹھے رو پڑتی تو کئی دفعہ دل چاہتا دھاڑے مارے اور سب کچھ تہس نہس کر دے۔ ادھر عائشہ ایک طرف تقویٰ اور دوسری طرف زرش کو اداس دیکھتی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ان کی خوشیوں کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ رات کھانا بھی زرش کو برائے نام کھاتے دیکھ کر وہاں موجود سب نووز اس کی حالت اداسی پر پریشان تھے۔ دانیال نے بات کرنا چاہی تو پھپھو نے منع کر دیا کہ وہ خود ٹھیک ہو جائے گی۔ شروع میں سب لڑکیاں ایسی کیفیت میں ہوتی ہیں۔ وہ ماں تھیں، زرش کی پس منظر حالت سے واقف تھیں۔ وہ واقعی اسے اپنی خوبصورت سی بیٹی کو ایک طلاق شدہ مرد جس کا ایک 5 سالہ بیٹا تھا کیسے اس کے حوالے کر سکتی تھیں کہ آگے چل کر سوتیلی ماں کے طعنے سننے یا اس کی پہلی بیوی آنے پر اسے سائیڈ کر دے۔ اس لیے وہ اس کی بھیگی پلکوں پر سخت گھوریاں ڈالتی خاموشی سے پاس لیٹ کر آنکھیں موند گئیں۔ زرش ان کی پشت کو دیکھتی پاس پڑا ساحل کا بھالو اٹھا کر سینے میں بھینچ کر گھٹی آواز میں روتی کروٹ بدل گئی۔ پتہ نہیں کیسی طبیعت ہوگی، کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں، کیا کر رہا ہوگا، نیند آئی ہوگی کہ نہیں، ان سب سوچوں نے اس کا برا حال کیا ہوا تھا۔ وہ تو خلوص نیت سے گئی تھی، پھر کیوں اپنا سکھ چین سکون قرار لٹا کر لوٹی تھی۔ وہ اپنا موبائل اٹھا کر پارک میں لی گئی اس کی تصویریں دیکھنے لگی جن میں وہ کھیلتا کھلکھلا رہا تھا تو کہیں اس کے گلے میں بازو ڈالے اس کے گال پر لب رکھے کھڑا تھا، کیا کر رہا ہوگا۔ اس کی تصویر پر ہاتھ پھیرتی وہ سوچنے لگی۔ کافی دیر وہ پڑی رہی ایسے ہی کہ دماغ میں دھماکے سے خیال آیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور چور نظروں سے اپنی ماں کی پشت دیکھتی موبائل میں ہارون شاہ کے نمبر کو ڈھونڈنے لگی جو جلد ہی اسے مل گیا۔ اس دن ساحل نے اس کی موبائل سے ہارون کو کال کی تھی اور اس سے سوری بھی کی تھی۔ وہ مسکراتی بغیر سلیپرز پہنے ننگے پاؤں سے اپنی ماں کو دیکھتی تھم تھم کر قدم رکھتی آہستہ سے روم سے باہر آ گئی۔ لاؤنج کی لائٹ شکر تھا آف تھیں اور عائشہ کے روم کی بھی، مطلب وہ سب سو گئے تھے۔ وہ قدم بڑھاتی کچن میں آ گئی اور چیئر پر بیٹھ کر ہارون شاہ کے نمبر پر دھڑکتے دل لرزتے ہاتھوں سے اپنی ماں اور دانیال کے خوف کے زیر اثر کانپتی کال کرنے لگی۔ ہارون جو ہچکیاں بھرتے ساحل کو کندھے پر ڈالے ٹہلتا تھپتھپا رہا تھا، سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل کی رنگ پر ساحل جو غنودگی میں چلا گیا تھا اچانک آواز پر سسکیاریاں بھر کر اٹھ گیا اور ہارون گہرا سانس بھرتے اسے دیکھنے لگا۔ مما، مجھے مما کے پاس جانا ہے، چھوڑو مجھے ڈیڈ، وہ پھر سے چیخنے لگا تھا اور ہارون بے بسی سے موبائل کو دیکھنے لگا۔ روتے نہیں میرا شیر بیٹا، وہ مما نہیں تھیں میرے جگر، آپ ہی تھیں، چلی گئیں بیٹا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک طرف موبائل دوسری طرف کان پر اس کی چیخیں، وہ بھننا گیا۔ وہ مما تھیں، میری ریئل مما تھیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ گندے ڈیڈ ہیں۔ مما کہتی ہیں آپ کا دماغ کھسک گیا ہے، مما سچ کہتی ہیں آپ اچھے ڈیڈ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہارون نے حیرت سے دیکھا اسے۔ دماغ کھسک گیا ہے میرا؟ انہیں نہیں، دل کھسک گیا ہے کمبخت اس عمر میں۔ وہ بڑبڑا کر گہرا سانس بھرتا رہ گیا۔
اتنی عمر تو نہیں ہوا ہے. آئی تھنک 30s سب سے گولڈن ایرا ہوتا ہے انسان کی لائف کا. 30s 32-40 جو ایج ہوتی ہے. وہ اسے بیڈ پر ڈال کر موبائل کی طرف آیا اور وہاں اس وقت رات 2:30 بجے انجان نمبر دیکھ کر غصہ ہو گیا. ہیلو، وہ کرخت لہجے میں بولا اور بیڈ پر چیختے تڑپتے ساحل کو دیکھا. زرش نے گھبرا کر دھک دھک کرتی دھڑکنوں سے موبائل کان سے دور کیا، پر وہاں سے مما مما کی چیخیں سن کر وہ تڑپتی اٹھ کھڑی ہوئی. ساحل، اس کے پھر سے ہیلو کہنے پر وہ سسک کر بولی تو ہارون نے شوق کی کیفیت میں اس کی سسکی سنتے موبائل کو دیکھا. وہ ان دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے عجیب کھیل تھا قدرت کا. جتنی سگی ماں کو تڑپ نہیں تھی، وہیں وہ لڑکی ماں کے لفظ پر سسک رہی تھی، اور اصلی ماں کلب میں انجوائے کر رہی تھی دوستوں کے ساتھ. اور بیٹے کی جتنی تڑپ سگی ماں کے لیے نہیں تھی، اتنی ہی اس ممتا کے احساس والی لڑکی کے لیے تھی. آپ میری بات کروا دیں اس سے پلیز، وہ برستی آنکھیں صاف کرتی روتی ہوئی بولی، اور اس کی بھیگی آواز پر ہارون شاہ خود تڑپ کر رہ گیا. ساحل لو، مما سے بات کر لو. شاباش میرا بچہ، لو. اسے بیڈ پر پٹکتے دیکھ کر وہ جلدی سے اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ پکڑتے کان پر موبائل رکھی. ساحل، زرش نے روتے ہوئے اسے پکارا، اور وہ ایک دم خاموش ہو گیا اور اپنے باپ کو دیکھنے لگا. مما مجھے آپ کے پاس آنا ہے. مما مجھے بخار ہے، میں کھانا نہیں کھا رہا، پانی بھی نہیں پی رہا، اسکول بھی نہیں جاؤں گا، کھیلوں گا بھی نہیں، ہوم ورک بھی نہیں کروں گا مما. وہ روتا ہوا اپنے دونوں ہاتھوں میں موبائل کو پکڑے اپنی حالت سے آگاہی دینے لگا. ایسے تو نہ کرو میری جان، کھانا کھاؤ، پانی پیو، دوائی کھاؤ، میں کل آ جاؤں گی. وہ آنکھیں صاف کرتی بولی. وہ کھل کر اپنے باپ کو دیکھتا اٹھ بیٹھا اور مضبوطی سے اپنے چھوٹے ہاتھوں میں موبائل جکڑ لیا. اگر آپ نہیں آئیں تو میں بھاگ جاؤں گا. میرے دوست کہتے ہیں جب مما پاپا پیار نہ دیں اور الگ الگ ہو جائیں تو بھاگ جانا چاہیے. پھر وہ اپنے بچوں کو ڈھونڈ کر پیار کرتے ہیں اور کبھی الگ بھی نہیں ہوتے. اس کی بات سن کر وہ دونوں دھک سے رہ گئے. نہیں بیٹا، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہوتا. برے لوگ پکڑ لیتے ہیں. اور آپ کے تو مما ڈیڈ پیار کرتے ہیں نا آپ کو. دیکھو اپنے ڈیڈ کو، وہ آپ کو کتنا پیار کرتے ہیں. اور میں بھی بہت بہت کرتی ہوں. ایسا نہیں کرتے، نہ ہی سوچتے ہیں. وہ اسے پیار سے بہلاتی سمجھانے لگی اور وہ بھی مسکراتا اپنے باپ کو دیکھ کر سر ہلانے لگا. چلو ڈیڈ سے کہو وہ آپ کو کھانا کھلائیں، پانی پلائیں اور پھر دوائی لیں اور آرام کریں. میں کل آ کر آپ سے ڈھیر ساری محبت کروں گی، ٹھیک ہے؟ وہ پچکارتے بولی. مما آپ سٹوری سنائیں گی؟ پھر میں سوؤں گا، ورنہ نہیں. وہ جلدی سے بولا تو زرش مسکرا دی، پرسکون سی مسکراہٹ. کیوں نہیں میرے بھالو. اور پھر وہ ایک ہاتھ موبائل پکڑے دوسرا اپنی گال پر ٹکا کر کھانا کھا رہا تھا اور پھر دوائی لے کر آرام سے لیٹ گیا. ہارون شاہ اس کے اوپر بلینکٹ ڈالے پاس بیٹھا، اس کے بالوں میں انگلیوں سے برش کرتا، اسپیکر سے آتی اس کی خوبصورت آواز میں پری کی کہانی سنتا، خود بھی مسکرا رہا تھا. اس کی نظروں کے سامنے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بار بار آ جاتی اور وہ خاموش تھا، اس کی میٹھی آواز میں سٹوری سنتا اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا. کچھ ہی دیر میں اس کی مدھم سانسیں گونجنے لگیں اور زرش نے ٹیبل پر سر ٹکا دیا. شکریہ. وہ آنکھیں موندی پڑی تھی اور اس کی پرسکون سانسیں سنتی مسکرا رہی تھی کہ موبائل کے اسپیکر سے اچانک ہی گمبھیر آواز گونجی. زرش غصے سے اٹھ کر موبائل کو گھورنے لگی. کل ساحل کو ہمارے گھر چھوڑ جائیے گا صبح. غصے سے جتا کر کہتی بغیر اس کی سنے کال ڈسکنیکٹ کر گئی کہ اسی پل کچن کی لائٹ آن ہوئی اور زرش کی سانسیں خشک پڑ گئیں. آپی. عائشہ اس کے لہجے کی تڑپ محسوس کر چکی تھی. اس کی کیفیت، ہارون کے جانے کے بعد رو کر کمرے میں بند ہو جانا اور سارا دن مایوس اداس کھوئے رہنا، سب سمجھ گئی اب اور اس کی گفتگو سے. ساحل آپ کو مما کہتا ہے. وہ جگ اٹھائے اندر آئی. دانیال سو رہا تھا اور اسے پیاس لگی تھی، اس لیے روم سے باہر نکلی کہ کچن سے زرش ساحل کی گفتگو پر شوق ہو گئی. زر لبوں پر زبان پھیرتی سر ہلا گئی. ہارون بھائی کے سامنے اس نے افسوس سے اس کی انگلی میں پہنی رنگ کو دیکھا. دل کیا ابھی چھین کر نکال دے. جس طرح کی دونوں کی تڑپ محسوس کی تھی وہ خود بے چین ہو گئی. پلیز آشی. وہ روتی ہوئی اس کے پاس سے گزر گئی. اس کا دل پہلے ہی بہت دکھ رہا تھا اپنی قسمت پر، پھر مزید اس کے چھلنی کرنے والے سوالات کے جواب نہیں دے سکتی تھی. عائشہ حیرت سے اس کی پشت کو دیکھنے لگی. تو اللہ جی، یہ ہے اس کی بے سکونی کا راز. وہ آنکھیں پٹپٹا کر بولی اور پانی لے کر اپنے روم میں آئی تو دانیال کو بے خبر سویا پایا. پانی پی کر وہ بیڈ پر لیٹی. کتنی دفعہ کہا ہے ایسے اٹھ مت جایا کرو، مجھے کہہ دیا کرو، پر تمہارے خالی مغز میں کوئی بات سمائے تو. اس کے غصے بھرے لہجے پر وہ مسکراتی اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی.
काफ़ी देर बेल बजाने के बाद भी गेट ना खुला तो वो दूसरी कीज से गेट खोलता बाइक अंदर लाया और जल्दी से उतर कर अंदर की तरफ भागा। तकवा जब गेट अंदर से लॉक था तो वो कहाँ थी? पहले तो इसके आते ही इसे पानी का ग्लास देती थी, इसके मुंतज़िर रहती थी, आज क्यों घर में सन्नाटा था? तकवा साईं की जान कहाँ हो? वो भागता सीढ़ियाँ चढ़ कर ऊपर आया और दरवाज़ा खोल कर देखा तो इसे बेड पर मुंह के बल लेटे देख कर इसकी सांसें जैसे रुक गईं। तकवा वो भाग कर इसके पास बूट समेत बैठा और इसे बाजू से पकड़ कर सीधा किया तो गश की हालत में तेज़ बुखार में तपतपा रहा था उसका चेहरा। मेरी जान! वो घबरा गया और इसके माथा रुखसार गर्दन पर बुखार की तपिश को देखने लगा। अल्लाह क्या हुआ मेरी ज़िंदगी को अचानक? वो इसे बाजू में भरे तेज़ बुखार में वजूद को लिए ठंडी शावर के नीचे आया। साईं यख ठंडे पानी के नीचे आने पर वो कपकपा उठी और अपने सूजे पपोटे उठाए ठंडे पानी में खुद को भीगता पाकर सिसकती इसमें सिमट गई। अचानक से कैसे तबीयत ख़राब हुई साईं की जान? वो इसकी पीठ सहलाता खुद भी ओवरऑल मोबाइल वॉलेट समेत शावर के नीचे इसे उठाए खड़ा था। ये सोच ही इसकी जान निकाल रही थी कि कितनी देर से वो ऐसी ही पड़ी रही थी, कोई इसकी खैर खबर लेने वाला नहीं था। सुबह के 6 बजे बज रहे थे और इसे देख कर लग रहा था वो कल यूनी से ही ऐसे बेहोशी में पड़ी है। साईं सर्दी लग रही है। वो थर थर कांपती इसमें चुपने लगी। बस थोड़ी देर फिर सब ठीक हो जाएगा। वो इसका बॉडी टेम्परेचर चेक करता इसे बाजू में उठाए रूम में लाया और कपकपाती तकवा को बेड पर डाला। साईं वो सिसक उठी और इसका बाजू थाम लिया। साईं की जान तौलिया लेकर आओ 2 मिनट। वो झुक कर इसके माथे पर लब रखता वार्डरोब में एक तरफ हैंग किए तौलिया लेकर इसके पास आया और पास बैठकर इसका सर हाथ पाँव पोंछने लगा। वो बेजान हुई बेड पर पड़ी थी और साइम इसकी जर्द रंग देख कर सहमा हुआ था। क्या हो गया तुम्हें अचानक मेरी ज़िंदगी? मुझे एक कॉल भी नहीं की। वो इसे सीने में भींचे इसके माथे पर लब रखता वापस बेड पर डालकर इसके कपड़े ले आया और आहिस्ता से नज़रें फेर कर इसे कपड़े चेंज करते खुद भी चेंज किया और इसके लिए सूप बनाने का सोचने लगा। पर इसे तो कुछ मालूम नहीं था सूप कैसे बनता है और दूसरी तरफ तो इसका मोबाइल भीग गया था। तकवा के मोबाइल को बेड पर देखकर वो इसकी तरफ लपका और वहाँ से यूट्यूब पर अपनी मतलूबा सूप की रेसिपी देखकर खुद भी इस पर अमल करता जल्दी हाथ चलाने लगा था और कुछ ही देर में मुस्कुराता इसे प्याले में भर कर ट्रे में रखता रूम में आया। साईं की जान देखो, साईं तुम्हारे लिए खुद सूप बना कर लाया है। शाबाश, आंखें खोलो। इसकी बंद आंखें देखते सुकड़ी सिमटी ब्लैंकेट में देखकर वो पास आया और इसे सहारा देते चम्मच में सूप भर कर फूंके मारता इसके मुंह के करीब करते दूसरे हाथ इसके गिर्द डाले इसके मुसलसल नफ़ी में हिलते सर को पकड़े पिलाने लगा। ज़बरदस्ती सूप पिलाकर वो इसे दवाई खिलाता तकिया दुरुस्त करते इस पर लिटाया और ख़ुद दूसरा बचा हुआ सूप पीकर 24 घंटे का थका हुआ बग़ैर आराम के इमरजेंसी वार्ड में खड़े रहने से इसकी टांगें दर्द करने लगी थीं। और अब जब बेड देखा था और तकवा को पिला खिला कर सुला चुका था तो दूसरी तरफ बेड गीला देख कर इसके पास ही लेट गया और इसे अपने हिसार में लेकर इसका सर सीने पर रखते आंखें मूंद गया। मुझे समझ नहीं आता कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। दिल कर रहा है कहीं छुप जाऊँ कि किसी को ना मालूम पड़े कि कोई तकवा भी नाम की लड़की है। या अल्लाह! वो रोती हुई जयनमाज़ पर बैठी सर झुकाए सिसक रही थी। एक तरफ बाप मकाम भाई, इसकी इज़्ज़त इसका मान है जिसे मैंने कोई मान ना दिया। इसने हमेशा हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, मुझ पर यकीन रखा, मेरा साया बनकर रहा। इसने कभी मेरी आँखों में आंसू नहीं आने दिए, पर इसकी आँखें मैंने नम कर दी। अल्लाह क्यों? सिर्फ़ तुम्हारे बंदे के लिए, इसे सही राह पर लाने के लिए। वो मेरी तरफ खींचता था तो मैंने इसे आपकी तरफ धकेल दिया, पर वो फिर भी मुझे सांसों में समाये बैठा है, ज़िंदगी कहने लगा है। मैं क्या करूँ? मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों समझ नहीं आ रही? मेरे पाँव की ज़ंजीर क्या कहती है? दूसरी तरफ वो इंसान है जिसने पहले मुझे कोई इज़्ज़त ना दी, अब आँखों पर रखता है। ज़िंदगी से तंग इंसान ज़िंदगी जीने लगा है, इंसान को औरत को इज़्ज़त देने लगा है। मैं कैसे इसे बखेर दूँ? पर फिर मेरी ज़ुबान, मैं कैसे ज़ुबान से फिर जाऊँ? क्यों मेरी धड़कनें बगावत पर उतर आई हैं? क्यों मैं पत्थर नहीं बन सकती? क्यों मुझे ही सब के एहसास महसूस होते हैं? मैं किसी को कुछ क्यों नहीं कह सकती? मैं इससे क्यों ये नहीं कह सकती कि देखो तुमने जो किया, आज इसका अंजाम देखो। वो रोती सजदे में गिर गई। वो सब कुछ समझने लगा है कि सब एक जैसी नहीं होती, 5 उँगलियाँ बराबर नहीं। या अल्लाह! इसकी सोच फिर से मनफ़ी ना हो जाए।
بخار اترنے کے بعد اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو صائم کے حصار میں پایا۔ وہ اسے اپنے آغوش میں لیے سو رہا تھا اور وہ کئی دیر بغیر پلکیں جھپکائے اسے دیکھتی رہی کہ اذانوں پر اس نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا تو دوسرے ہی پل اس نے مسکراتے اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگایا۔ میں جاگ رہا ہوں، کیسے سو سکتا ہوں جب میری زندگی اتنی اذیت میں ہو؟ وہ اپنی سرخ ڈورے والی آنکھوں سے مسکراتا اس کی ناک سے ناک رگڑنے لگا، پر وہ مسکرا بھی نہ سکی اور وہ اس کا بخار چیک کرتا اس کے سینے میں چھپا گیا، اسے سینے میں چھپا گیا۔ اتنی ظالم ہو، ایک بار کال بھی نہیں کی؟ اگر تم کر دیتی تو سب کچھ چھوڑ کر بھاگا چلا آتا سائیں کی جان کے پاس۔ اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑتا وہ شکوہ کر رہا تھا اور وہ خاموش ساکت پڑی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تو تم آرام کرو، میں جلدی نماز ادا کر کے آتا ہوں اور دوائی نہیں ہے، دوائی بھی لے کر آتا ہوں، اسے سینے سے لگائے وہ بولا اور تقویٰ کے سر ہلانے پر اس کی آنکھیں چومتا جلدی سے فریش ہو کر وہاں سے نکلا۔ اس کے جاتے ہی وہ روتی وضو کر کے جائے نماز بچھا کر اللہ کے آگے سجدے میں گرتی ہمیشہ کی طرح آج پھر اپنا حال سنا رہی تھی۔ سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ سنتے وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کر کے جائے نماز سمیٹی۔ میں ناشتہ بھی لے کر آیا ہوں سائیں کی جان، اب صرف تم آرام کرو اور سائیں کے دل کو سکون دو۔ وہ ٹرے ٹیبل پر رکھتا مسکرا کر بولا اور آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ ٹیبل کے پاس لایا۔ سائیں ابھی دل نہیں کر رہا؟ وہ نفی میں سر ہلاتی نڈھال سی اس کے کندھے پر سر رکھے بولی، رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا، اب کچھ نہیں سنوں گا، جلدی سے منہ کھولو۔ شاباش میرے پیارا سائیں کی جان۔ اس کے گال پر لب رکھتے ہونٹوں پر نوالا ٹکایا جس پر وہ منہ بنا کر کھانے لگی کہ ساتھ ہی آنسو پھسل کر گالوں پر گرے۔ میرا دل کرتا ہے تم ایسے ہی نخرے کرتی رہو اور میں تمہیں محبت سے پچکارتا رہوں۔ وہ خود بھی ناشتہ کرتا اسے بھی کروا کر برتن سمیٹتا بولا۔ تقویٰ خاموشی سے دیکھتی رہ گئی۔ کیوں؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ بس دل کرتا ہے۔ سائیں مسکراتا اسے دوائی کھلا کر اس پر بلینکٹ ٹھیک کرتا، ماتھے پر لب رکھتے ڈاکٹر مہتاب سے آج نہ آنے کی معذرت کرتا واپس روم میں آیا تو تقویٰ کو کروٹ کے بل تکیے میں منہ دے کر سوتے پایا۔ آئی ایم سوری سائیں کی جان، شاید یہ میری لاپرواہی کا نتیجہ ہے کہ اگر اپنی خوشی سے نکل کر تمہیں دیکھتا تو آج یہ نتیجہ نہ ملتا، پلیز معاف کر دو۔ وہ اس کے کان پر لب رکھتے بولا۔ تقویٰ خاموش سی آنکھیں میچ گئی۔ پتہ نہیں اب قسمت کیا فیصلہ کرنے والی تھی، بس اتنا اندازہ تھا کل کا دن بہت برا ہوگا۔ آپ اتنے بے رحم کیوں ہیں خان؟ آپ کیوں اس کی تڑپ نہیں سمجھتے؟ وہ کتنا آپ سے پیار کرتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں وہ اپنی سانسوں سے زیادہ آپ کو چاہتی ہے، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ جب مجھے معاف کر دیا تو اسے کیوں نہیں؟ حالانکہ اس نے کچھ غلط تو نہیں کیا، وہ تو صرف اپنی انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے اس کے پاس رکی تھی، پھر کیوں اب تک اس سے نظریں پھیر رہے ہیں آپ خان؟ وہ آفس میں اپنی کیبن میں بیٹھا تھا، اس کے کانوں میں عائشہ کی باتیں گونج رہی تھیں جو رات کو اس سے کہی تھیں۔ کیا ہوا؟ تیرے منہ پر 14 بج رہے ہیں، ہیٹر کے اوپر بیٹھے ہو کیا؟ ہارون اس کے کیبن میں آیا اور اسے سوچوں میں محو پایا تو آگے ہاتھ چلاتے لیپ ٹاپ اپنی طرف کیا اور وہاں کلائنٹس کی طرف سے آئی میل دیکھنے لگا کہ تقویٰ کی میلز پر نظریں پڑیں۔ وہ اس پر نظر ڈال کر دیکھے بغیر نہیں رہ سکا، جہاں صرف اذیت بھرے بھائی کے روٹھ جانے پر حال اور اس کے لیے محبت معافیاں مانگی جا رہی تھیں، پر دانیال نے تو دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ کیوں اداس ہے؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے ہوش کی دنیا میں پٹکا۔ کچھ نہیں بس۔ وہ گہرا سانس بھرتا نفی کر کے ایسے ہی فائلز اٹھا کر دراز میں رکھنے لگا۔ اگر میری سنو تو تقویٰ کے ساتھ تم اچھا نہیں کر رہے۔ دانیال نے غصے سے رخ اس کی طرف کیا۔ واہ کیا سنایا ہے؟ تم سب کو یہ دکھ رہا ہے کہ میں اچھا نہیں کر رہا اور وہ نہیں دکھ رہا کہ کیسے وہ ایک بگڑے بدتمیز رئیس زادے کے لیے مجھے ٹھکرا گئی، اسے مان دیا، اس کے زبردستی کے نکاح کو عزت دی اور میں جو اسے لینے گیا اپنی بہن کرتا مر رہا تھا، رات دن ایک کیے دربدر تھا، وہ کسی کو نہیں دکھ رہا کہ کیسے اس نے مجھے نکال دیا وہاں سے، اس نے اسے عزت دی جس نے اس کی عزت چھینی، اسے رسوا کیا، اسے اپنا شوہر تسلیم کیے، اس کا سر گود میں لیے بیٹھ گئی۔ نفرت ہے مجھے، نام مت لو اس کا۔ وہ غصے سے پاگل ہونے لگا۔ کیسے رسوا کیا دانیال؟ کیا وہ تیری بہن کے لیے رشتہ نہیں لے کے آیا عزت سے؟ کیا اس نے تجھے کال کر کے تیری بہن کا رشتہ نہیں مانگا؟ کیا اب وہ تجھے کال کر کے معافی نہیں مانگتا؟ وہ
अपनी मजबूरी तुझे नहीं बताता कि सब जगह से मायूस होकर इसने ये कदम उठाया था। हर कोई हैदर शाह नहीं होता, ना ही कोई दनियाल होगा। अगर सब एक जैसे होते तो ये दुनिया कैसे चलती? तुमने कभी इस लड़के पर गौर किया दनियाल के कैसे वो भरी मीडिया में अपने बाप जो कि इसका चचा है, इस अपनी सगी माँ की इंसल्ट करता है? कैसे इनकी पसंद की गई लड़की को ठुकरा कर तुम्हारी बहन से शादी कर ली? चाहता तो इसे छुपाए रखता, बिगड़ा होता तो क्यों तुम्हारी बहन को लेकर सारी दुनिया के सामने आता? क्या वो तुम्हें मुंह नहीं दे सकता था? एक चीफ जस्टिस फैमिली बिजनेस वुमेन का बेटा है, एमएनए ताया है, गांव का सरदार दादा है, कितनी प्रॉपर्टी है इसके नाम, अंदाज़ा है तुम्हें? अपने माँ बाप के अलावा सिर्फ इसके नाम करोड़ों की प्रॉपर्टी है, कह लो शहजादा है तो गलत नहीं होगा। फिर भी तुम्हारी बहन के साथ घर बसाए बैठा है, किस लिए इसका मुझे मालूम नहीं। शायद तुम्हें हो पता या अंदाज़ा कि वो क्यों तुमसे माफ़िया मांगता है, क्यों कॉल करके तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाता है। तुम कहते हो कि तुम नफरत करते हो अपनी बहन से, फिर क्यों नज़र रखे दोनों पर बैठे हो, क्यों इनकी एक एक मूव पर आंखें टिकाए बैठे होते हो? जैसे अभी कुछ होगा तो तुम तड़प जाओगे। दनियाल जो कब से खामोश खड़ा सुन रहा था, हैरत से इसे देखने लगा। क्या बकवास है, मैंने किसे नज़र रखने के लिए भेजा है? वो गुस्से से आंखें घुमा कर बोला। हारून इसके कतराने पर हंस पड़ा। आफाक क्यों आता है तुमसे मिलने? ओ, और ये वही आफाक सोमरो है ना, तेरे गांव का लड़का, तुम्हारा दोस्त, जिसे लगा दिया है इसके पीछे कि अभी तुम इसके करतूत देखोगे और अपनी बहन को दिखाकर छीन आओगे इसे। पर सद अफसोस कुछ पल्ले न पड़ा। दनियाल गहरा सांस भरता खामोश चेयर पर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आता, या तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हारून। वो मेरी बहन से गेम खेल रहा है। कोई कैसे इतनी जल्दी बदल सकता है? वो मासूम बनकर मेरी बहन को गुमराह कर रहा है। वो बिल्कुल अच्छा बंदा नहीं था। तुम देखते नहीं क्या यार? तुम नहीं जानते क्या क्या था इसने मेरी बहन के साथ क्या किया था? कैसे भूल जाऊं मैं कि ये वही शख्स है जिसने मेरी बहन पर अपनी गलीज नजरें डालते इस मासूम पर कीमत लगाई थी। और जब इसने मुझे बताया तो मैंने इसकी आंखों में अजियत देखी थी। वो बिल्कुल टूट गई थी, बल्कि बुखार में फूंक रही थी। इतनी बुरी हालत थी सिर्फ इसका सोचते ही। वो शख्स ऐसे जकड़े इसे बैठा है, बहुत मासूम बनाता है। दर हकीकत ऐसा कुछ नहीं। अभी मैं तकवा को इससे अलग कर लूँगा। कल फिर तुम्हें वो आवारा लड़कियों के बाहों में नज़र आएगा। वो तल्ख लहजे में जहर खुंद होकर बोला। सोहबत यार, सोहबत बहुत बड़ा असर छोड़ती है इंसान पर। अल्लाह ने इसे हिदायत देनी थी तो इसे तेरी बहन का वसीला बनाया, वरना देख कहाँ तुम लोग थे और कहाँ वो था। एक वीडियो देख, बहुत बहुत मुश्किल से हासिल हुई है, वायरल हुई थी, फिर फ़ौरन ही बंद हो गई। वो कहता लॉक दरवाजे पर एक नज़र डाले इसके पास आया। ये मैंने तुझे दिखाने के लिए ही वीडियो संभाल कर रखी है। इसने मोबाइल की स्क्रीन इसके सामने की जहाँ एक औरत अपने से कम उम्र लड़के की बाहों में मदहोश पड़ी इसकी रहमो करम पर थी कि दनियाल ने देखते ही नफरत से मुंह फेर लिया। क्या बकवास है ये हारून? यार कौन है ये वाहियात औरत जिसने औरत ज़ात पर धब्बा लगाने की कोशिश की है? वो नफरत से कह रहा था और हारून हंस पड़ा। माँ है इसकी, यही है हानिया जैद। पहले एक माजूर बिजनेसमैन की बीवी और फिर इसके भाई की बीवी बनी। बहुत गिरी हुई औरत है, बल्कि इसे तो औरत ही नहीं कहना चाहिए, नफ्स परस्त है। बहुत कोशिश के बाद वजदान साहब ने इसे साइम की पॉकेट का पास्ट का मालूम पड़ा कि किस तरह की तवज्जो पाई है। मैं कहता हूँ इस लड़के पर जितना जुल्म हुआ है, इतना किसी खून के कातिल के साथ जेल में भी नहीं हुआ होगा। जिस दिन इस औरत का अफेयर इसके देवर से मालूम हुआ तो इस रात ही इसका शौहर खामोशी से चला गया। अब ये कोई नहीं जानता कि वो कैसे मरा, क्योंकि सब ने इसे सदमे की मौत कहते दफना दिया। सिर्फ ये लड़का जानता है कि कैसे इसके बाप की मौत हुई, क्योंकि इस वक्त वो इसके पास था। बल्कि सुबह लाश के सीने पर सर रखे खामोश वहशत भरी आंखों से छत को तकता पा कर मिला। वो सब लाश को लेकर चले गए और वो जो किसी खौफ के ज़ेरे असर बाप के जाने के बाद बेड के नीचे छुपा था, इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। ना माँ ने ना हवेली वालों ने। इसकी माँ ने इद्दत के बाद फ़ौरन शादी कर ली अपने देवर से, और वहाँ इसे गंदी औरत को कहकर भूल गए। तो यहाँ ये अपनी शादी के नशे में गुम हो गई। फिर बस एक यतीम बेसहारा बच्चे के साथ होता है जो दरिंदे करते हैं। इसके साथ भी वही हुआ। जब अस्पताल मुर्दे जैसी लाश गई तो कई जगहों से हड्डियां टूटी हुई पाई गईं। तो साथ
تو ساتھ زیادتی معصوم کے حسن کو دیکھ کر انسان سے حیوان بن گئے تھے۔ اب تم بتاؤ کیا کرے گا، کون سی پرورش پائے گا؟ جب کوئی اپنا نہ ہو تو کیسی پرورش ہوگی دانیال؟ کیا تم بغیر ماں باپ کے تربیت پا سکتے ہو؟ کیا تم یہ سب سہ کر جی سکتے ہو؟ کیا اللہ نہ کرے یہ جو عورت اپنے بیٹے کے ساتھ کرتی ہے، کیا تم ہوتے تو یہ سب دیکھ کر برداشت کر جاتے؟ ہرگز نہیں، کوئی نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اچھا ہے، وہ قصوروار نہیں، اس نے جو کیا اچھا کیا نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کہتا اس کی فیور میں۔ اس نے بہت برا کیا، میں ہوتا تو شاید بغیر کچھ سوچے سینے میں گولیاں اتار دیتا اس کے، پر اب نہیں، جب وہ کافی سدھر گیا ہے، بلکہ تمہاری بہن کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ کیا پتا خدا کس میں راضی ہو، کیوں اسے ہدایت دی، کیوں اپنی طرف بلایا، اس کے اندر سے تو ہم نہیں واقف نا، ضرور اس کا باطن حسین ہوگا، تبھی تو اسے ہدایت دی گئی۔ بہرحال میں جتنا کہہ سکتا تھا کہا، اب آگے تم خود سمجھدار ہو، تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ ہارون پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے پی کر اس کا کندھا تھپتھپا کر چلا گیا، اور دانیال خاموش سا ٹیبل کی سطح کو گھورنے لگا۔ اوکے، تو یہاں پہ ہماری ویڈیو اینڈ ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اب دانیال کو میرا خیال میں کچھ عقل آئے گی تو جا کے وہ اپنی بہن کو معاف کر دے گا اور فائم کو بھی معاف کر دے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زر کا بھی اسے پتہ لگ جائے گا، زر کی بھی شادی ہو جائے گی، جہاں تک مجھے لگتا ہے۔ لیکن ناول ہے، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔